نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا اله الا الله هو الاول والاخر وظاهر وباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے جی ہمارا پارا 22 شروع ہوتا ہے، سورہ احزاب آیا 31 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں تلاوت لگاتی ہوں۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ 31 اور تم میں سے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کیا ہے۔ یہی نیک عمل کے لیے بھی دوہرا اجر بھی ہوگا، جو ریورڈز کے لیے بھی ہم نے سناتا ہے کہ ہم بھی اگر قرآن جو ہے 2 لینگویجز میں ہمیں کر کے کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا۔ 32 نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو، دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو۔ اب یہ کیا سکھائے ہم نے، کون سے ایٹیکیٹ سکھائے، کیسے ہم نے بات کرنی ہے غیر مردوں سے۔ تو کیا بتایا کہ دبی آواز میں نہیں بات کرنی، یہ نہ ہو کہ ہنس ہنس کے مسکرا کے دائیں دکھا دکھا کے ذرا کھیل کھیل کے آدمیوں سے بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آدمیوں کو کسی کے بھی دل میں کوئی بھی بات آ سکتی ہے، کوئی بھی لالچ آ سکتا ہے، اور اگر لالچ نہ آئے تو پرابلی وہ اس وقت کو بڑا انجوائے کرے گا کہ یہ تو بڑا ہنس ہنس کے بڑی فرینک ہو کے مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ تو اس بات کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ یہ جو بات کرنی ہے اس کے جو ایٹیکیٹس ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے ہونے چاہیے۔ بہت ہی حیا سے بات کرنی چاہیے، ایک ڈگنیٹی سے بات کرنی چاہیے، بالکل ٹو دی پوائنٹ بات ہے جو وہ آپ کریں، نہ آواز بہت سخت ہونی چاہیے کہ لگے آپ بہت بدتمیز ہیں، اور نہ ہی اتنی سافٹ اور ہنس ہنس کے باتیں کرنی چاہیے کہ لگے یہ تو بہت ہی مسکرا رہی ہیں اور ہنس رہی ہیں اور پتہ نہیں کوئی ان کا ارادہ کچھ اور ہے۔ تو بالکل جو ہے نا جیسے ٹو دی پوائنٹ بات کریں، آفیشیل جو آپ کی جیسی ایک چیز ہوتی ہے نا اس طرح ہمارا ایک ڈگنیفائڈ معروف طریقہ ہونا چاہیے، بہت ہی گریس کے ساتھ، بہت ہی وقار کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ظاہری بات ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھیں نا پڑھاتی بھی تھیں، اور بہت سے آپ کے طالب علم جو تھے وہ میل اسٹوڈنٹ بھی تھے، اور سب سے پردے کے پیچھے سے آپ بات کرتی تھیں اور ان کو تعلیم بھی دیتی تھی، لیکن بس ایک طریقہ بتایا ہوا ہے کہ بہت ہی جو ہے نا وہ گریسفل طریقہ نہیں ہوتا، جیسے آفیشیل لینگویج ہوتی ہے، آفیشیلی جیسے آپ ایک چیز کنڈکٹ کرتے ہیں اس طرح ہم نے کرنا چاہیے۔ تو وہ چیزیں ہم نے کرنی ہے کہ یہ جو فلرٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے اور مسکرا کے باتیں کرنا اور بلا وجہ باتیں کرنا، یعنی دیر از نو ریزن کہ آپ کھڑے ہوئے آپ کسی بھی شادی پہ ہیں، کسی بھی ڈنر پہ ہیں، کہیں بھی ہیں، کوئی آپ کے جاننے والے حضرت ہیں تو آپ بلا وجہ کھڑے ہو کے ان سے گپے لگانے لگ جائیں اور باتیں کرنے لگ جائیں گے، then there is no need. You should only talk if there is any need. ٹھیک ہے نا، بغیر اس کے تو باتیں کرنا ویسے ہی منع ہے۔ اور آواز کا پردہ نہیں ہے، بعض وہ کہتے ہیں آواز کا پردہ ہے عورت کا، عورت کے آواز کا پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایسے تو پھر گھر میں آپ فون بھی نہ اٹھا سکیں، کوئی آئے تو بلا بھی نہ سکیں، تو آواز کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ آواز میں جو ہے وہ حضرت عائشہ ہم نے بتایا نا پڑھایا کرتی تھی تو وہ پڑھاتی بھی تھیں، لیکن ایسے نہیں کہ دلکش بنائیں۔ تو دلکش بنانے میں کیا آ گیا، جیسے گانے سناتی ہیں، ایکٹنگ کرتی ہیں، غیر مردوں کے ساتھ پھر کوئی ایکٹنگ کر سکتی ہیں مسلمان عورتیں؟ نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ آپ وہ ادھر گانے گا سکتی ہیں، پھر کہ جو کہو گے گانا گا لو تو نہیں گا سکتی نا گانے، یہ چیزیں پھر سب منع ہو گئی۔ آیا 33 اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابقے دور جاہلیت کی طرح سجتی دھرتی نہ پھرو۔ اب یہ دیکھیں دو باتیں آ گئی، ایک تو ہے گھروں میں ٹک کر رہو۔ گھروں میں ٹک کر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکل نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اولین ذمہ داری جو ہے نا وہ گھر کی عورت کے اوپر، وہی اس نے آرگنائز کرنا ہے۔ اور اگر آپ سوچیں نا گھر میں آج کل انہوں نے ایک ٹیبو بنا دیا کہ ہاؤس وائف از اے ٹیبو۔ ہاؤس وائف از ناٹ اے ٹیبو، اٹس لائک ہیل آف اے جاب۔ اتنی مشکل کام ہے، مطلب اگر آپ دیکھیں ہر چیز اپنے گھر کی آرگنائز کرنا، کھانے پکانا، لانڈری کیسے کرنی ہے، صفائی کیسے ہوگی، بچوں کو کب چھوڑنا ہے، بچوں کو کب لینا ہے، کب ان کو لے کر آنا ہے، کب کھلانا ہے، میاں آ رہا ہے خود اس کو بھی تیار کرنا ہے، اس کو بھی کھانا دینا ہے، رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کے امتحان ہو رہے ہیں، ان کو گیمز کھلانی ہے، ان کی سب چیزیں کرنی، مطلب اٹ از سو مچ۔ اور آدمی اگر پکاتے ہیں تو ان کے لیے ماسٹر شیف کا پروگرام، اور عورتیں اگر پکاتی ہیں تو انہیں کہہ دیا کہ او ہو شی از اونلی دا ہاؤس وائف۔ نو ون ہیز، یہ بالکل غلط بات ہے، بہت غلط پروپیگنڈا ہے۔
फेमिनिज्म का जो है लगाया है कि जी अंडर एस्टिमेट करते हैं औरत की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इतनी इंपॉर्टेंट है औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे अच्छे बच्चे पनपते हैं, अच्छे खानदान पनपते हैं, आपस में मोहब्बतें पनपती हैं, मियाँ की मोहब्बतें, घरों की मोहब्बतें, जेलिंग होती है, खानदान से जेलिंग होती है, ससुराल से जेलिंग होती है, मेके से जेलिंग होती है। इट्स ऑल ऑन वन वुमन। एक छोटा यूनिट है, पूरी एक छोटी कंट्री है जो वो ऑर्गेनाइज करती है, एक वजीर बनी होती है उस कंट्री का, उसके फाइनेंस मैनेज करती है, किसको तोहफा देना है, किसकी शादी में जाना है, किसके डिनर पे जाना है, उसके लिए क्या लेके जाऊं, अब उन्होंने हमें बुलाया, अब उनको बुला लो, अब इसकी दावत करनी है, फलाना मेहमान आ गया उसकी करनी है। इतना सब काम ऑलरेडी है। तो इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें और कभी भी अपने आप को मत समझें। जो भी हाउसवाइफ्स हैं, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और हाँ, अगर अपनी मर्जी से किसी का दिल चाहता है, वो बाहर जाके अर्न करना चाहती है, शी इज अलाउड टू डू दैट, कोई मना नहीं है, आप जा सकते हैं। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की लगाई हुई जो पाबंदियां हैं उनका ख्याल रखना है, ठीक है। और फिर क्या कहा कि साबिक दौर जाहिलियत की तरह सज धज के ना दिखाती फिरो। ये मना किया गया है कि अपनी ज़ीनत मत दिखाओ हर तरह। साबिक जाहिल औरतें ऐसे करती थी। उस वक़्त जो सज बन के ज़्यादा ऐसे फिरती थी ना बगैर कवर किए, वो उनको प्रोस्टिट्यूट समझते थे ना, कि ये ऐसे ही हैं जो खड़ी हैं और बड़ी तैयार हुए खड़ी हैं, बड़ी इनवाइटिंग हैं। और लेटर काफ़ी अरसे तक भी उनको, जो ख़वातीन इस किस्म की होती हैं, उनको यही समझते हैं। और इवन मीडिया में बहुत सी जो लोगें होती हैं, ख़वातीन होती हैं, उनको भी इस किस्म का ही समझा जाता है कि उनका करैक्टर ठीक नहीं है। तो इसी तरह एयर होस्टेस के बारे में भी ऐसी बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन यू हैव टू बी, मतलब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया ना कि सज धज ना दिखाती फिरो। तो बस हमने, लोग जो भी कहें वो कहें, हमने बस वो करना है जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा। कहा है कि दौर जाहिलियत में सज धर के नहीं फिरती थी, तो हमने नहीं सज धर के फिरना। हमने आपको सजना धजना बिल्कुल मना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके लिए रेशम बनाया है, अल्लाह ताला ने आपके लिए ज़ेवर बनाया है। क्यों बनाया? आदमी पर तो ज़ेवर और रेशम नहीं है ना, औरतों के लिए बनाया है। रेशम का कीड़ा बनाया है, क्यों बनाया है? इसीलिए कि औरत पहनेगी। लेकिन बस ये है कि जहाँ अल्लाह ताला ने बताया है वहाँ आप दिखा सकती हैं, और जहाँ मना किया है वहाँ नहीं दिखा सकती। और फिर क्या कहा? नमाज कायम करो, ज़कात देती रहो, अल्लाह और रसूल की इताअत करो। अल्लाह तो ये चाहता है कि अहले बैत नबी से गंदगी को दूर करे और तुम्हें पूरी तरह से पाक कर दे। कि ये तो नबी की बीवियों के लिए और हम सब के लिए, कि ये सारे काम हम करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि सब पाकीज़ा हो जाएँ। अब आयत 34 है, याद रखो अल्लाह की आयात और हिकमत की बातों को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं। बेशक अल्लाह लतीफ़ और बाखबर है। ये हिकमत की बातों को और इन आयात को जो ज़िक्र होती हैं, इन पे गौर व फ़िक्र करो। और यहाँ आगे फिर बड़ा खूबसूरत आ गया आयत 35 के अंदर, कि बिल यकीन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मती फरमान हैं, रास्तबाज हैं, साबिर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं, और अल्लाह ने इनके लिए मगफरत का बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। कि किन के लिए मगफरत है? कैसे मर्द और औरतें? जो मोमिन हैं, मुती फरमान, रास्तबाज, साबिर, अल्लाह के आगे झुकने वाले, सदका देने वाले, ये तमाम जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ना, ये हमने देख लेनी है, इन पे गौर कर लेना है। और हमने कोशिश ये करनी है कि हमने इन सब के ऊपर, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने इस बात की हिम्मत दे कि हम सब जो है इसके ऊपर पूरे उतर सकें। आमीन। और फिर 36 में कहा, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को यह हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले का फैसला कर दे, तो फिर इसे अपने इस मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल हो। और जो कोई अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा, तो वह सही गुमराही में पड़ गया। तो ये फिर वही बात आ गई कि अल्लाह और रसूल के जो अल्लाह ने फैसला कर दिया सो कर दिया। और वो क्या प्रिपरेशन हो रही थी कि फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फूफीज़ाद बहन थी ना, उनका उन्होंने शादी कराई थी ज़ैद बिन हारिस से, और फिर उनकी आपस में जो है वो नहीं इतनी बनी, और हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो थे वो पक्का इरादा कर चुके थे कि हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश जो है वो उनको तलाक दे देंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर लग रहा था कि वो मेरे मुँह बोले बेटे थे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो कहेंगे कि वो रस्म को ख़त्म करने के लिए उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉडल बनाना था, कि वो जब तक वो खुद नहीं करेंगे तो जो है ना ये रस्म ख़त्म नहीं होगी। तो आपको डर भी लग रहा था, आप खौफ़ज़दा भी थे। तो कि ऐसा होगा, लेकिन पढ़ते हैं आगे फिर इस तरह फिर कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आया। आया 37, ए नबी याद करो वो मौका जब तुम उस शख्स से डर रहे थे जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था कि अपनी बीवी को ना छोड़ और अल्लाह से डर। तो ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कन्विंस कर रहे थे ज़ैद बिन हारिस को ना, कि नहीं नहीं तुम मत तलाक दो, उसको मत करो, थोड़ा सा ट्राई करो, कि कैसे तुम उससे निभा सकते हो। उस वक़्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था। क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में था कि कहीं ये मेरे साथ निकाह का हुक्म ना आ जाए। क्योंकि वो था ना कि जो मुँह बोला बेटा है वो असल में मुँह बोला बेटा नहीं है, तो अब उसकी बीवी जो है वो हराम नहीं है, हलाल है, तो उसके अगर वो उसको छोड़ेगा तो उसकी शादी जो है फिर वो ऐसे ना हो जाए। तो तुम लोगों से डर रहे थे, हालाँकि अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है कि तुम इससे डरो।
اب دیکھیں کہا نا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، تو دیکھیں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کر رہے تھے، شادیاں کر رہے تھے، تو دیکھیں کیوں وہ ڈر رہے تھے؟ اگر ان کو اتنی شادی کا ہوتا تو وہ کیوں ڈر رہے تھے؟ کیوں ہچکچا رہے تھے کہ مجھے شادی کرنی پڑ جائے گی حضرت زینب سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اور جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا۔ تو پھر یہ حضرت زینب جو ہے بعد میں تو بہت جو تھی نا خوش بھی ہوتی تھی اور کہتی تھی تم لوگوں کے تو سب کے نکاح تو زمین پہ ہوئے، میرا نکاح تو آسمان میں ہوا ہے، تاکہ مومن اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ اپنی حاجت اس سے پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی آیا 38 ہے، نبی پہ کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ہے، ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے اور جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اب یہ اللہ کی سنت ہے تو کیا بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک ہی پیغام پہنچایا ہے، سیم آلویز، کہ ہمیں مزاج رسول سمجھنا ہے، ہم نے مزاج خدا سمجھنا ہے، کہ جب ہم ایک دفعہ اپنے مذہب کا مزاج سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ مزاج سمجھنا ضروری ہے۔ آیا 40 میں بھی خاتم النبیین کا ذکر ہے کہ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو پھر کیا کہا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے تو بچے بیٹے جو تھے وہ بچپن میں ہی جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے نا، قاسم بھی اور حضرت ابراہیم تھے وہ بھی، تو اس لیے کہا کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کیونکہ حضرت زید بن حارث کو ان کا بیٹا منہ بولا بیٹا کہتے تھے نا، تو اس کے لیے یہ بات کی ہے۔ اب آیا پھر آگے موٹیویشنل آتی ہیں آیات 41 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکالے، اور وہ مومنوں پہ بہت مہربان ہے۔ 44 جس روز وہ اس سے ملیں گے اس کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کیا ہے۔ اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، دیکھیں دونوں باتیں آئی ہیں، بشارت بھی اور نذیر، مبشر بھی اور نذیر بھی، کہ دونوں کرنے والا، بشارت بھی دینی ہے ان لوگوں کو جو نیک کام کرتے ہیں اور ڈرانا بھی ہے۔ 46 اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اب تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، کہ کسی کے سے بھی دبنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، صرف اللہ پہ ہم نے یقین رکھنا ہے۔ 49 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ رخصتی سے پہلے اگر نکاح کر لیا ہے تو پھر عدت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا ہے کہ اگر مہر مقرر کیا ہے چاہے نہیں کیا، مال اس کو پھر بھی تھوڑا سا دے دو کیونکہ دل دکھا ہوتا ہے نا۔ اور 50 اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی، اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کہ تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کر دی ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورتوں جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہ کہہ دیا ہے خاص نبی کے لیے۔ ان کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں، تمہیں ان حدود میں سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ تو پھر کیا کہا کہ تم اگر چاہو تو ان کے ہبہ یعنی تحفے کے طور پر وہ اگر مہر نہ لیں تو اٹس فائن فار یو، لیکن پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یوز نہیں کیا تھا، کوئی بھی آپ کی وائف ایسی نہیں ہے جن کے لیے آپ نے مہر نہ ادا کیا ہو۔ اچھا پھر 51 میں ہے، اور تم کو اختیار دے دیا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس سے چاہو اپنے سے الگ رہو اور جس سے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جس سے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے وہ اس پہ راضی رہیں گی، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، وہ اللہ علیم الحلیم ہے۔ تو پھر کیا کہہ دیا کہ اپنی تم مرضی سے کر سکتے ہو، پھر آپ جب کہیں جاتے تھے تو قرعہ ڈالتے تھے، اور جس بیوی کا قرعہ نکلتا تھا تو اس کو ساتھ لے کے غزے وغیرہ میں چلے جایا کرتے تھے، اور جیسے حضرت سودا تھی تو انہوں نے اپنے حصے کی باری جو تھی وہ ویسے ہی حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔
اب 52 میں اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ ان کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے، اور اس وسلم نے کبھی کوئی لونڈی بھی نہیں رکھی۔ 53 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ اب یہ کیا ایٹیکیٹس ہمیں آ رہے ہیں کہ نبی کے گھروں میں آنے کے ایٹیکیٹس کیسے ہیں، کہ نہ کھانے کا وقت دیکھتے ہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ میں تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کیا کہہ دیا؟ ایک تو یہ کہ جب تم آتے ہو تو اجازت کے بغیر نہ آیا کرو، کیونکہ لوگ جب دل کرتا تھا اس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے تھے ٹائم دیکھے بغیر، تو یہ کہا۔ اور پھر یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ سب کو ضرور کھانے پہ بلاتے تھے رات کو، اور پھر تھوڑی سی بات بھی کیا کرتے تھے۔ ہم نے بتایا تھا کہ وہ اللہ کی بات بھی کرتے تھے، تھوڑا ان کو بتاتے تھے، کہ قرآن بھی بتایا کرتے تھے۔ تو یہ کہا کہ آؤ تو ضرور بیٹھو، بات کرو، اور جب کھانا کھا لو تو پھر چلے جاؤ، لمبی لمبی دیر تک نہ بیٹھو، کیونکہ انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے رات کو بھی عبادت کرنی ہوتی ہے، سارے دن کے کام سے بھی انسان تھک جاتا ہے۔ اور پھر یہی پھر ہم بھی سیکھیں کہ لمبی باتیں نہ کریں، اور کھانا کھائیں تو منتشر ہو جائیں۔ اور پھر کیا کہا کہ وہ نہیں کہتے آپ کو، کہ وہ شرم کے مارے نہیں کہتے، تکلف کی وجہ سے کہ کیا کہیں، تو اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اور پھر کیا کہا کہ نبی کی بیویوں سے پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ تو پھر اس کے بعد تمام جو حجرے تھے امہات المومنین کے، ان پہ پردے پڑ گئے تھے، کہ تاکہ کوئی بھی آئے تو پھر وہ پردے کے پیچھے سے ان سے بات کیا کرتا ہے۔ اور پھر ان کو حکم دے دیا تھا نا کہ یہ سب تمہاری مائیں ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، کوئی یہ نہ ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی بھی کسی سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اچھا آیا 54، تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو ہم نے ذکر کیا نا کہ درود بھیجنے کے کون کون سے ٹائم ہیں کہ وہ ہمیں بھیجنا چاہیے، کہ اس میں جمعے کے دن میں ہم بھیج سکتے ہیں، نماز کے بعد، اذان کے بعد، ٹھیک ہے، اور جب بھی آپ کو ٹائم ملے تب بھی۔ 57 اچھا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کیا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ آیا 59، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں سے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ یہ پہچانی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اچھا، یہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت صرف صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہے۔ نہیں، دیکھیں یہ صاف کہا ہے، نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں، آپ کی بیویاں تھیں ایک وقت میں جیسے 9 تھی میکسیمم، اور آپ کی بیٹیاں کتنی تھی؟ 4 تھی، تو پہلے کہا بیویوں سے کہو، بیٹیوں سے کہو، پھر آگے کیا کہا؟ اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو۔ تو یہ سب آ گئی نا اہل ایمان کی عورتیں، تو یہ سامنے لکھا ہوا ہے اہل ایمان کی عورتیں، تو کیسے ہو گیا صرف نبی کے صرف ان کی بیویوں کے لیے حکم آیا؟ سب کے لیے آیا یہ حکم، یہ تو آپ اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا کہ ان سے کیا کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ اور یہ چادروں کے پلو لٹکانے سے مطلب کیا ہے کہ بڑی چادر اپنے اوپر لے لیا کریں، اور صرف اس میں یہ تھا کہ یہ جو ہے آپ اوپر سے نیچے ڈالیں، اس طرح کہ آپ جو ہے وہ جو کرتی تھی نا، یہ بھی کرتی ہیں کہ فیس چھپا لیتے تھے یا گھونگھٹ جیسے ڈال لیتے ہیں اس طرح، اور یا پھر اس طرح وہ لیتی تھی کہ اپنے اوپر ڈال لیتی تھی تو ایک آنکھ نظر آتی تھی، کہ ایک سائڈ سے آنکھ نظر آتی تھی، اور پھر وہ ایسی لمبی وہ جو تھی نا چادر اس کو ڈال لیتی تھی تاکہ پھر جائیں تو پھر پہچانی جائیں۔ اور پہچانی کیوں جائیں؟ کیونکہ جو ایسی عورتیں ہوتی تھی نا جو مطلب پروسٹیچیوٹس وغیرہ ہوتی تھی، وہ تو نہیں کور کرتی تھی نا اس زمانے میں، تو یہ کہنے کے لیے کہ ان سے تم لوگ ڈفرینشیٹ ہو جاؤ۔ اور کہا تھا کہ یہ اس کو جلباب بھی کہتے ہیں نا چادر کو، کہ یہ جلباب اپنے اوپر ڈال لیں۔ اور پھر یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی کام کاج کے لیے باہر نکلیں تو جو چادر وہ اوڑھتی ہیں اسے سر سے جھکا کر منہ ڈھک لیا کریں، صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں، یہ کہا۔ تو یہ تو چہرے کا آ گیا نا پردہ۔ اور پھر کیا کہا؟ اکرمہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اپنی چادر سے اپنا گلا تک ڈھانپ لیں۔ اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے اس آیت کے اترنے کے بعد انصار کی عورتیں جب نکلتی تھی تو اس طرح لکی چھپی جاتی تھی گویا ان کے سروں پر پرند ہیں، سیاہ چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کرتی تھی۔
تو اور پھر زہری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لونڈیاں بھی چادریں اوڑھیں، خواہ خامد والیاں ہوں یا بے خامد، تو فرمایا دوپٹیاں تو ضرور اوڑھیں اگر وہ خاوند والیاں ہوں، اور اگر چادر نہ اوڑھیں تاکہ ان میں اور آزاد عورتوں میں فرق رہے، کہ لونڈیوں سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہا گیا، کہ وہ لوگ نہیں کرتی تھیں۔ تو اب پھر کیا کہا، کیونکہ آیت میں مومن عورتوں کا ذکر ہے تو کہا ہے کہ چادر کا لٹکانا چونکہ علامت ہے آزاد پاک دامن عورتوں کے لیے، اس چادر کے لٹکانے سے پہچانی جائیں گی، اور یہ نہ وہی عورتیں ہیں کہ نہ یہ وہی عورتیں ہیں نہ لونڈیاں ہیں۔ آیا 60، اور اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہجان انگیزی افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے کہ تمہیں اٹھا کھڑا کریں، پھر وہ اس شہر سے مشکل ہی تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ تو اللہ کی سنت وہی بات ہے نا کہ ایک ہی بات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کہ ہم نے مزاج نبی اور مزاج دین کا مزاج سمجھنا ہے کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے۔ اب 63 میں ہے، لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید وہ قریب ہی لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پہ لعنت کی ہے اور اس کی بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ اے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں رائے راست سے ہٹا دیا۔ تو کیا ہے کہ کئی دفعہ سرداروں کو ہم فالو کرتے ہیں، گھر کے بزرگ کئی دفعہ آپ کو کوئی چیز نہیں کہنے دیتے، اسلام پہ نہیں چلنے دیتے، تو کہا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں رائے راست سے بے راہ کر دیا۔ تو اگر گھر کے بڑے بھی آپ کو کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی ہے، ان کو الٹا سمجھانا ہے، نہ یہ کہ خود ان کی بات ماننے لگ جائیں۔ یہ منع کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ آیا 68، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پہ سخت لعنت کر۔ استغفر اللہ۔ 69، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھی، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات فرمائی اور اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کرو۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہم نکاح کے قوت میں بھی پڑھتے ہیں نا، کئی دفعہ جمعے میں بھی پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ڈرو اللہ سے اور ٹھیک بات کرو، اپروپریٹ، جسٹ بات کرو، کہ باتیں ہماری گفتگو بھی بہت خوبصورت ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، اپروپریٹ ہونی چاہیے۔ بلا ولا کی جو فلرٹیش گفتگو الاؤڈ نہیں ہے، اچھی اور جسٹ بات ہمیں کرنی چاہیے۔ 71، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرما دے گا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو بڑی کامیابی حاصل ہے۔ 72، ہم نے اسے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے، وہ اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے آسمان اور زمین اور پہاڑ، ان کو سب کو کہا کہ تم یہ امانت اٹھا لو، کیوں کوئی بھی نہیں مانا، اور کون مان گیا، انسان، کہ میں اٹھا لوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انجسٹ اور اگنورنٹ کہا ہے انسان کو۔ 73 میں اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ درگزر سے فرمانے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بار امانت کا نتیجہ یہ کیا نکلا، کیا ہوگا پھر، کہ اللہ منافق مردوں، عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے گا، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرا، یہ دونوں ٹوگیدر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، دونوں کو سزا ملے گی۔ تو ہم نے اپنا اس سے لیسن یہ سیکھنا ہے کہ منافق کون ہوتا ہے، جو آدھی شریعت مانتا ہے آدھی شریعت نہیں مانتا۔ جب عقیدے کا منافق نہیں رہتا تو پھر عملی منافق ہو جاتا ہے نا، جو شریعت کو پورا نہیں مانتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو اگر آپ شریعت کو پورا نہیں مانیں گے تو پھر آپ منافقت میں ہو جائیں گے۔ ہم نے تو لیسن لرن کرنا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا نا، منافق مرد اور عورتیں، تو ہم نے تو ڈرنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سزا مل سکتی ہے اگر ہم توبہ نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ سزا مل جائے گی اگر ہم جو غلط کام کریں گے۔ ہم کیونکہ توبہ نہیں کرتے نا، ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم توبہ کیے بغیر چلتے جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی دن مر گئے تو ہماری جو عمل ہم نے ابھی تک پورے نہیں کیے تو ہم نے تو توبہ ہی نہیں کی، موقع نہیں ملا۔ تو لیسن ہم نے یہ لرن کرنا ہے کہ ہم نے توبہ کر لینی ہے ٹائملی، اور اپنے آپ کو درست کر کے مومنوں میں لے آنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہم ڈریں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سورہ سبا شروع ہوتی ہے، میں اس کی آیات تلاوت لگاتی ہوں۔ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير۔ اچھا جی، تو سورہ سبا کے اوپر آ جاتے ہیں اب ہم۔
یہ بھی بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اور اس کا جو مین جو مضمون اس کا مضمون ہے نا، وہ ایمان ثلاثہ کے اوپر ہے، کہ اللہ پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، آخرت پر ایمان. اور پھر اس کا جو ہے وہ ڈائیلاگ والا ایک اس کا سٹائل ہے، اور یہ 4 to 5 نبی میں جو ہے وہ آئی تھی. اور اس کے اندر جو ہمیں مضمون ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں جو شکوک ہے اس کا جواب ہے. حضرت داؤد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو غیر معمولی جو صلاحیتیں اور ان کی جو شکر گزاری ہے اس کا ہے ذکر. حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال کا ذکر ہے اس میں. ملک سبا کی قوم سبا تھی، اس کی ناشکری اور ان پر عذاب کا ذکر ہے. اور قیامت کے دن گمراہ لیڈروں اور ان کے پیروکاروں کا جھگڑا اس کے اندر ہے کہ وہ کیسے کریں گے. اور پچھلی صورت میں منافقین کے ہم نے اعتراضات نقل کیے تھے نا، کہ منافقین کون ہیں، کس طرح. اور یہاں اس صورت میں مشرکین کے اعتراضات نقل ہوں گے، کہ وہاں پر منافقین بڑی بڑی باتیں بناتے تھے نا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا. اب یہاں کافرین کیا آئے گا. اور زمین و آسمان کی جو مخلوق ہے اس کی امانت جو ہے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے اور اس کی حمد و ثنا کرنی ہے. تو اس میں سورہ سبا میں ہمیں بار بار ذکر ملے گا، جس میں قال الذین کفروا کا ذکر جو ہے ریپیٹڈلی صورت میں آیا ہے. پہلی سورہ کا ہم پڑھتے ہیں کہ ہم اس خدا کی ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے. تو شروع ہی اس بات سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، اللہ تعالیٰ کو جانو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھو، اس پہ توکل کرو اور اسی کی عبادت کرو. اور جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے. اور آیت 3 منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے، قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی. اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے کوئی چھوٹی، سب کچھ اسے نمایاں دفتر میں درج ہے. اور یہ قیامت کے اس لیے آئے گی کہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یعنی کہ اس دن فیصلے کی گھڑی ہوگی. آیا 5 اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. آیات کو نیچے دکھانے کا زور لگایا، یعنی کہ تحریفیں کرتے ہیں آیات میں، اس کے ڈفرنٹ ڈفرنٹ مطلب ہیں. اب قرآن میں ورڈ ہے جلباب کا، اور کہیں گے کہ نہیں یہ تو پردے کا تو کوئی حکم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیات کو نفی کرتے ہیں. اس کے اندر سے صلات ہے، کہتے ہیں صلات کا تو مطلب ہے دعا کرنا، صلات کا تو مطلب ہے اللہ کا ذکر کرنا، نماز کا تو کوئی حکم نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر کتنی اس کے علاوہ کتنے اعتراضات ہیں اور قرآن میں لے کر آتے ہیں. استغفر اللہ. اچھا جی، آیا 6 اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے. نمبر 7 منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ تمہارے جسم کا ذرا ذرا منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا ایسے جنون لاحق ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں، یعنی یقین نہیں کرتے آخرت کا. 9 کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو. آیا 10 ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا. ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی تھی، ان کے اوپر بہت بڑا، ایک تو دیکھیں بہت چھوٹے سے تھے تو انہوں نے کیسے جو ہے وہ جالوت اور طالوت کی جنگ میں تھے تو کیسے اس کو مار دیا تھا. پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کنگڈم جو تھی وہ دی حضرت داؤد علیہ السلام کو، نبوت دی ان کو، پھر ان کو ایک خوبصورت آواز دی، ان کے اوپر زبور آئی، وہ پڑھتے ہوتے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت ان کی آواز تھی کہ جب وہ پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی ہم تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے اور پرندے بھی پڑھتے تھے. اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، لیکن اب اور کچھ جو ہے وہ سائنٹسٹ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہاڑوں اور یہ چرندوں کے جہاں ہم اپنی یہ دیکھتے ہیں اس میں ارتھ کے اندر ایک ایکو ہے، ہر وقت ہم ایک ساؤنڈ سنتے ہیں، ایک ایکو سنتے ہیں. اٹ از نیور اے ٹوٹل سائلنس. تو واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ہم نے تو اس بات پہ یقین کرنا ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہم آنگی کرتے تھے اور پرندے بھی. اور پھر کیا ان کے پاس تھا کہ وہ لوہے کو نرم کر دیتے تھے. اب یہ نہیں پتا وہ ہاتھ سے نرم کر لیتے تھے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کر دی تھی کہ کیسے وہ لوہے کو استعمال کر سکتے تھے. اچھا جی، اور زرے بناتے تھے نا پھر وہ، اور پھر وہی بک آف سیمز میں ہمیں یہ زبور کا ذکر مل جاتا ہے.
तौरा में अच्छा 11 आया, इस हदायत के साथ ज़रह बना और इसके हल्के ठीक अंदाजे पर रख, और ए आले दाऊद नेक अमल करो, जो कुछ तुम करते हो मैं इसे देख रहा हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ज़र बनाते हुए बड़ा ख्याल रखना कि हल्के जो है ना ठीक अंदाजे पे रखना। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं हर चीज़ में परफेक्शन करो, अच्छे तरीके से। क्या लेसन है कि हम जो भी कोई काम करें, ट्राई टू डू इट एट योर परफेक्शन। खाना पका रहे हैं तो परफेक्शन से पकाएं, सफाई कर रहे हैं तो परफेक्शन से करने की कोशिश करें, इबादत कर रहे हैं तो परफेक्शन से करने की कोशिश करें, कि हर चीज में कोशिश करें कि आप जितना बेस्ट कर सकते हैं उसमें डालें। अच्छा जी, आया 12, और सुलेमान के लिए हमने हवा को मुसख्खर कर दिया, सुबह के वक्त इसका चलना 1 महीने की राह तक और शाम के वक्त इसका चलना 1 महीने की राह तक। ये हमने पहले भी जिक्र किया था ना कि आपका तख्त जो था वो सुबह और शाम इतना ज़्यादा जो है वो सफ़र तय कर लेता था कि आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बना दिया। अब कैसी-कैसी चीज़ें थी, पिघले हुए तांबे का एक चश्मा ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहा दिया था वहाँ पर, और कॉपर देखें वहीं से ही आया था। जो ये वाला दौर है ना हज़रत दाऊद जिसमें थे, ये 1200 बीसी का दौर है ना, और उस वक़्त भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो ज़र बनाते थे आयरन से, तो ये वही आयरन एज है जो 500 से 1200 बीसी में है ना, तो वो प्री हिस्टोरिक एजेस में आता है, तो बिल्कुल वही आयरन एज के ज़माने में वो आए थे, फिर उनके बेटे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनके लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चश्मे बहा दिए थे तांबे के। तो बड़े-बड़े जिन उनके अंडर थे ना, कि उन्होंने कितनी-कितनी तामीरात की, इस्लाम के फ़रोग़ के लिए की, और हैकले सुलेमानी उन्होंने बनाया, जो मस्जिद उन्होंने बनाई वो भी जिन्नात ने बनाई थी, तो उनकी आसानी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वल्लाहु आलम किस तरह तांबे का चश्मा बना दिया। और ये बड़े-बड़े जिन ताबे थे, तो उनकी बड़ी-बड़ी देगें भी थी। देखें, और जिन इनके ताबे कर दिए गए, जो अल्लाह के हुक्म से इनके आगे काम करते थे, और इनमें से जो हमारे हुक्म से सरताबी करता था, उसे हमें भड़कती हुई आग का मज़ा चखाते थे। अब ये देखिए कि ये वो जो जिन थे वो बाय फ़ोर्स वर्क कर रहे थे, यानी कि उसको रेज़िस्ट करते थे काम करने को। और फिर क्या हुआ कि जो सरताबी करते थे उन्हें भड़कती हुई आग का मज़ा चखाते थे। मतलब एतराज़ात निकालते हैं ना कुरान में तरह-तरह के। तो अगर हम आपसे कहें कि आप मिट्टी से बने हुए हैं और एक मिट्टी की बॉल मैं बना के सख्त करके, या क्ले का कोई बर्तन उठा के मारूँगी, तो भला लगेगा नहीं? तो बस ये ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चीज़ों में जो है, वो कोई ना कोई बात निकालने की कोशिश करते हैं। और हमें तो वैसे ही आजकल के ज़माने में, तो अब आप देखें ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अब ये जिन है, अब तो कितनी डायमेंशन साइंस ने लगा ली है, इतनी डायमेंशन, और कहा है कि डिफरेंट डायमेंशंस जो ऐसी होती हैं कि हम लोगों फिज़िकल फ़ॉर्म हमारी डिसअपीयर हो जाती है, बट हम वहाँ पर होते हैं मौजूद। और अब तो जो ये नया क्वांटम जो है कंप्यूटर्स और क्वांटम फिज़िक्स के साथ तो बता रहे हैं कि ऐसी डायमेंशंस हैं कि हम एक वक़्त में शायद बहुत सी जगहों पे मौजूद होते हैं। अल्लाहु आलम की कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है, और कोई कहते हैं 26 डायमेंशंस है, कोई कहते हैं कम से कम 10 डायमेंशंस तो हैं। तो चीज़ें तो हमें खुद नज़र नहीं आ रही हैं, हमें खुद पता नहीं है, फिर कहते हैं ऐसी डायमेंशन में हम चले जाएँगे तो हम टाइम बाउंड नहीं रहेंगे। तो बस ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के काम है करने के, इंसान तो बस समझने की कोशिश करता है। आया 13 है, वो उसके लिए बनाते हैं जो कुछ वो चाहता है, ऊँची इमारतें, तस्वीरें, बड़े-बड़े हौज़, जिससे लगन और अपनी जगह से ना हटने वाली भारी देगे। और ए आले आले दाऊद, अमल करो शुक्र के तरीके पे, मेरे बंदों में कम ही शुक्रगुज़ार हैं। तो क्या कहा कि वो जिन क्या-क्या बनाते हैं, ऊँची-ऊँची इमारतें, हैकले सुलेमानी बनाया था ना, और तस्वीरें। अब ये तस्वीरें भी देखें ऐसे है ना कि वो प्रोबेबली उनकी नक्श निगारी के लिए फूल, बूटे और ऐसी चीज़ें बनाते थे ना, इनको भी कहना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा जी हैकले सुलेमानी हमने तो जो देखा उसके अंदर बहुत जो थी वो फरिश्तों की तस्वीरें थी और जिन्नों की तस्वीरें थी। जो बुक ऑफ एक्सोडस है उसी के अंदर ज़िक्र किया गया हुआ है कि ये सब कुछ हराम है, कि उसके ये वर्ड्स हैं कि ए इंसान, तेरे लिए तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत जो आसमान में और ज़मीन में या पानी के नीचे हो। और ये कहा कि ना तुम कोई बुत बनाना। और इसी तरह 10 कमांडमेंट्स में भी आता है कि ऐसा ना हो कि तुम अपने लिए किसी की बिगड़ की किसी अपने तुम में से कोई अपने बिगाड़ की किसी की शक्ल की या सूरत की खोदी हुई कोई मूरत बना लो। और जिस शय की जो कोई मर्द हो, कोई हैवान हो, या हवा में उड़ने वाला परिंदा हो, या ज़मीन में रेंगने वाला जानवर, या मछली जो ज़मीन के नीचे पाई जाती हो, तो 10 कमांडमेंट्स में भी ये अहकामात आते हैं कि तस्वीरें बनाना मना है, मूर्तियाँ बनाना मना है। ये जो चीज़ है ना, ये प्रोबेबली वो जो फूल, बूटे और ऐसे निगारी के लिए चीज़ें बनाई थी ना, उनका ज़िक्र है। बड़े-बड़े हौज़, और फिर ये बड़े-बड़े हौज़ थे और भारी-भारी देगें थी, ऐसे खूबसूरत चश्मे थे, और वो देगें थी, अल्लाहु आलम उनके लिए खाना बनता था या वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती थी। और तांबे का तो सारा इस्तेमाल वहाँ पर शुरू हुआ ना। और फिर क्या कहा है, आले आले दाऊद, अमल करो शुक्र के तरीके पे, मेरे बंदों में कम ही शुक्रगुज़ार। तो कैसी किंगडम है ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, इंसान अमेज़्ड ही होता है।
آیا 14 ہے، پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کو عصا کو کھا گیا۔ اسی طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا تو جنوں پہ یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کی جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ تو حضرت ان کو پتہ نہیں چلا تھا، کہتے ہیں کہ جن جو ہے غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں، تو نہیں، وہ تو اگر غیب کا علم رکھتے تو انہیں خود ہی پتہ چل نہ جاتا کہ حضرت سلیمان جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ حضرت سلیمان تو ان کو کام دے کے وہاں سامنے ان کی نگرانی پہ بیٹھ جاتے تھے، اور پھر وہ اسی طرح ہی رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 100 سال تک اس طرح رہے، اور وہ اس کا یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں یا رسول ہوتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ باڈیز وہ نہیں خراب ہوتی، تو اس لیے ان کی باڈی خراب نہیں ہوئی تھی، وہ تو اسی طرح رہے، اور جب ان کے عصا کو دیمک نے چاٹا تو کہیں جا کے ان کو پتا چلا کہ یہ تو ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، اور پھر وہ جو تھا تب تک تو وہ تعمیر جو تھی مکمل ہو چکی تھی۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو ان کو پہلے ہی پتا لگ جاتا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو اس بات کا پھر اس کے اندر ذکر آیا۔ اور آیا 15 میں ہے، سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود ہے، 2 باغ دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، پروردگار ہے بخشش فرمانے والا ہے۔ اب یہ سبا کے لیے بھی بتایا کہ یہ بھی یمن کے علاقے میں تھے نا قوم سبا، اور اس کا سبا کسی شخص کا نام تھا، اور ان کا یہ ذکر ہے کہ کو کہتا ہے اس میں بادشاہوں کا لقب تھا۔ بہرحال ان کے پاس باغ تھے، اور یہ 2 باغ سے مراد جو دائیں اور بائیں یہی ہے کہ بہت بڑے بڑے خوبصورت سبزہ تھا ان کے پاس، اور ان کو اس وقت تو ملکہ سبا نے کچھ ایسا پانی کا نظام تھا اریگیشن کا کہ اس نے ایک بڑا جو ہے نا مشہور ڈیم بھی بنا لیا تھا، اور اس سے پانی بہت آتا تھا، اس لیے اریگیشن بہت فلرش ہوئی، تجارت بھی بہت فلرش ہوئی، اور پھر اسی ڈیم کے ذریعے اس کو تباہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ جو تھا نا وہ چھوٹا عذاب آیا تھا۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش والا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھاؤ پیو، اللہ کا جو رزق ہے وہ لو، جو مرضی تم کھاؤ پیو، اور پھر یہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز دے دیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسے کے ساتھ آپ اسلام کو نہیں کر سکتے۔ اس وقت ان میں سے بہت سارے مسلمان بھی تھے شروع میں، پھر آہستہ آہستہ پروبیبلی ان کے اندر ان کا عقیدہ خراب ہو گیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ انہیں کہا کہ دیکھو جو دونوں چیزیں ان کو دے دی گئی، شکر بھی بجا لاؤ اللہ کا، اور بہت عمدہ رزق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا۔ 16 میں مگر وہ منہ موڑ گئے، یعنی کہ اس کا مطلب پتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد انہوں نے ایسے کیا، فَأَعْرَضُوا، یعنی کہ ہٹ گئے اپنے رستے سے۔ تو پھر کیا ہوا، آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیجا، یہ وہی جو اس نے بند بنایا تھا نا اس سے سیلاب آ گیا، اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے کرتے تھے، اتنے عیاشی میں رہتے تھے کہ سندل کو اور اس کو سنمن والا جو تھا سٹکس ہوتی ہیں نا اس سے خوشبوئیں جلایا کرتے تھے، اور ایسے شاید ان کے باغ تھے، اور کہا کہ بڑے کڑوے کسیلے ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ شکر گزاری انہوں نے ختم کی اور اللہ سے منہ موڑا، اور اللہ کا دیے ہوئے اس جو ہے ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کا رزق آنا شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، غفلت کے بعد انسان انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، پھر انڈیفرنٹ ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اسے پھر ہوش ہی نہیں رہتا، پھر کھلم کھلا بغاوت کر دیتا ہے، پھر ایسے یہ ڈیزاسٹر اس طرح ہی آتا ہے۔ یہ ٹائٹینک جب انہوں نے ڈالی تھی تو کیا بولا تھا گاڈ ہمسیلف کی ناٹ سنک دا شپ، استغفر اللہ، ہم تو بسم اللہ کر کے ڈالتے ہیں، تو کہہ دیا کہ اتنی اچھی ہم نے بنائی ہے کہ گاڈ ہمسیلف کی ناٹ سنک دا شپ، اور پھر ڈوب گئی۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب اگینسٹ کام کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں چلتی۔ آیا 17 یہ تھا ان کا کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکری انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے، تو ناشکری بالکل نہیں کرنی، بہت گریٹفل رہیں اور بہت شکر گزاری کرتے رہیں۔ 18 میں اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی، اور انہیں سفر کی مسافتیں ایک دوسرے پر رکھ دی تھی، چلو پھر ان راستوں پہ رات دن پورے امن کے ساتھ۔ مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کے رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر دیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے بڑا صابر و شاکر ہے۔ تو پھر انہوں نے پھر ناشکری کی اور کہا کہ اچھا اگر رب ہے، اگر ہم تو خود ہی تکبر میں آ گئے کہ شاید ہم ہی بڑی کوئی بہت چیز ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں، اور پھر کہنے لگے اچھا تو اگر اللہ نے دی ہیں تو پھر اللہ ہمیں مشکلوں میں ڈال دے، تو پھر وہی اللہ کا جو ہے وہ ان کے اوپر آ گیا۔ ورنہ تو یہ بہت فیمس ہے ہسٹری میں، جو سبا کی حکومت ہے 1000 ایئرس تک ان کی جو ہے نا حکومت رہی تھی، بلکہ گریک میں یونان میں سب لوگ ان کو جانتے ہیں، بڑے ہسٹورینز نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اسٹریبو ایک ہسٹورین، اس نے کہا یہ سونے چاندی کے برتن یوز کرتے تھے، دیواروں پہ ہاتھی دانت تھے، سونے چاندی کا کام تھا، تو یہ سب چیزیں جو تھیں ان کے بہت وہ اس کو یوز کرتے تھے، اور اس میں کیا تھا تجارت، ایگریکلچر لینڈ بھی تھی اور تجارت بھی تھی۔ آیا 20 ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی which is
ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا قوم سبا کا جو ہم پڑھ رہے تھے، ملکہ سبا بھی اسی میں تھی، لیکن یہ تو ابھی قوم سبا کا تو میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 1000 ایئرس تک ان کا عروج رہا تھا، سو دیٹ واز اے لانگ لانگ پیریڈ۔ تو ان کے ویسے جو تھے، ان کے جو ہوتے تھے بادشاہ، کچھ کہتے ہیں ان کو ہی سبا کہتے تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، سبا ایک اور بادشاہ کا نام تھا جس کے اوپر اس قوم کا نام تھا۔ بہرحال یہ ہم نے پڑھا تھا کہ بہت ہی زیادہ جو تھی رچ قوم تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی ان کو نعمتیں دی ہوئی تھیں، اور ہم نے کچھ ہسٹورین جیسے اسٹریبو کا بھی باب پڑھی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ سونے چاندی کے ان کے برتن ہوتے تھے، دیواروں پر ہاتھی دانت ہوتے تھے، سونے چاندی کا کام ہوتا تھا۔ اسی طرح پلینی نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ بہت سے باغات اور مویشی اور ان کے پاس بہت سی نعمتیں تھیں۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو تھی اس قوم نے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا تھا اور اس کا ایک اسپیسیفک نام بھی تھا، تو وہ اس ڈیم کی وجہ سے ان کی ایگریکلچرل لینڈ بہت اچھی تھی، تو ایگریکلچر میں بھی لینڈ میں بھی اچھی تھی۔ اور پھر یہ تھا کہ دیکھیں اس میں ان کا تجارت کا بھی بہت جو تھا نا، وہ فلرش کرتی تھی ان کی تجارت بھی، جہاں پر یہ ہم نے آیا 19 میں پڑھا نا کہ انہوں نے اس طرح کی دعا کی کہ ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ تو تجارت بھی ان کی بہت اچھی تھی، اور اس طرح تھی کہ بہت اچھے ریسٹیشنز اور موٹلز بنے ہوئے تھے وہاں پر، بڑی بڑی سڑکیں تھیں۔ دیکھیں نا، جیسے ہم اور بھی بہت سی اسلامک جو عروج کے زمانے میں دیکھتے ہیں نا اسلامک سلطنتیں، تو ان میں سب چیزیں بہت اچھی ہیں، جیسے کہ ہم نے دمشق میں دیکھا، بغداد میں، اسپین میں، ایجپٹ میں، کس طرح ہم نے دیکھا کہ اسپین میں اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں اسلام میں، کتنا ریسرچ ورک ہوا، کتنے صاف ستھری لمبی شاہراہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اسی طرح اسلام کے لیے، آپ دین کے لیے ان چیزوں کو یوز کریں، اللہ کے حکم کے مطابق چلیں، جو مرضی کھائیں پئیں آپ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں بنائی ہیں ان کو استعمال کریں۔ بس تقاضا کیا ہے کہ شکر ادا کرتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اور یہ بس آئیڈیل حکومتیں تھیں نا ایک زمانے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری جو چیزیں اللہ کرے جب ہمارا دوبارہ سے عروج آئے تو دوبارہ آئیں، جس میں ساری علم کی درسگاہیں ہوں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، استغفار کرنے والے ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ تو ان لوگوں نے پھر یہ کیا، جب اتنی نعمتیں آئیں تو یہ کچھ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ تو ہماری ہی وجہ سے، یعنی ان کے سیلف، یعنی کہ وہ انہوں نے کہا ہم تو خود ہی بڑے سمجھدار ہیں، ہم نے یہ سب کچھ بنایا ہے، ہماری محنت سے ہوا ہے۔ تو یہ ابلیس نے ایکچولی ان کے ذہن میں ڈال دیا نا یہ چیز۔ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پہلے جب فراغت آتی ہے، جب انسان کے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے، تو پہلے سستی آتی ہے، پھر غفلت آتی ہے، پھر انسان انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایسا ایسا جو غلط کام کرتا ہے اس پہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی ختم کر دیتا ہے۔ اوپر ہم نے فاردو کا لفظ پڑھا تھا نا کہ منہ موڑ لیا انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو اس کی وجہ سے جب کھلم کھلا بغاوت ہونی شروع ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر وہ اس کا ڈیزاسٹرس افیکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ کچھ ایسا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا کہ بہت ہی پوری قوم تباہ ہو جائے، لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ آزمائشیں ان کو بھیجیں۔ اور پھر اس کے بعد اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ ابلیس نے ان کو اس گمان میں ڈال دیا تھا، لیکن پھر بھی کیا تھا، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو ہم نے وہ ملکہ سبا کا جس ہم نے پڑھا تھا سلیمان کے اس میں، کہ کچھ لوگ جو تھے وہ مومن تھے، اور اس زمانے میں بھی وہ تھے، کیونکہ ابھی بھی جو کچھ تھوڑے بہت ان کے ریمینز ہیں، تو اس میں ہمیں ایسی تختیاں ملی ہیں جس میں رحمان کا نام لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے رحمان کی طرف سے، اور اس طرح کے جو ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر پھر بھی مومن تھے۔ اور میرے خیال جب ان کے اندر شرک آ گیا تو اس وقت بھی، مطلب ایسے قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ کچھ لوگ تو انہوں نے اگینسٹ گئے اور ایک گروہ ابھی بھی مومن تھا۔ یہ ہم آیا 20 میں ملتا ہے کہ بجز اس کے کہ ایک تھوڑے سے گروہ جو تھا وہ مومن تھا، پھر بھی بہت سے لوگوں کو جو ہے ابلیس نے اپنے گمان میں کر لیا۔ اور آیت 21 میں پھر یہی کہا کہ ابلیس کو تو کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر سوائے اس کے کہ اس بات سے انسان خود ایکچولی شک میں پڑتا ہے نا، کہ آخرت کے شک میں پڑ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو بس ہمارے لیے لیسن یہی ہے کہ جو بھی نعمتیں ہوں شکر ادا کرنے والے بنیں، استغفار کرنے والے بنیں، عاجزی اختیار کریں، اور اپنی نعمتوں کو اسلام کے فروغ کے لیے بھی لگائیں۔ اپنی تمام نعمتوں کو صرف اور صرف اپنے اوپر نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ایک تو اپنے پیسے خرچ کریں، اور اس میں ضرور جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ جو ہے نا دین کی پروموشن کے لیے بھی استعمال کریں۔ اچھا جی، آیت 22، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہہ دو کہ پکار دیکھو ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو، اور نہ آسمانوں میں وہ کسی ذرہ بھر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں، وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش
کی اجازت دی ہو، حتیٰ کہ جن لوگوں کے دلوں میں گھبراہٹ دور ہو گئی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ اب یہ بات دیکھیں، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مشرکین کے اوپر آ گئی چیز، کیونکہ جو ملک سبا کے لوگ تھے نا، یہ بھی وہاں سے نکل کے کچھ ایسے بھی تھے جو اوس اور خزرج کا جو علاقہ تھا نا مدینہ کے باہر، اس میں آ کے بھی بس گئے تھے، اور جب وہاں پر ایسے ڈیزاسٹرز ہوئے اور ساری وہ روئن ہو گئی ان کی وہ نا، تو ادھر بھی تھے، تو اس لیے ان لوگوں کو بھی اس چیز کا علم تھا۔ تو اس لیے مشرکین سے بات کی جا رہی ہے کہ تم جو ہو وہ نبی کی بات مانو، اور یہاں پر دیکھیں شفاعت کے حصے کا جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، اس کی پھر ایک بات کلیئر ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شفاعت ہے وہ صرف اسی کی قبول ہوگی جس کو اللہ جس کی سفارش کی اجازت دے دے۔ ہم اکثر اس عقیدے پہ مسلمان بہت سے لوگ ہیں وہ جو اس بات پہ رہتے ہیں کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے اور ہم پھر جنت میں چلے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی وجہ سے ہم کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اسی چیز کو جو ہے وہ فوکس بنا لیتے ہیں، جس میں وہ ایک بات تو یہ ہے کہ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد شفاعت ہوگی، شاید بہت سے گناہوں کا ہمیں مل کے سزا پھر ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں کلیئر کہہ دیا نا کہ اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو صرف اسی کی سفارش ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں۔ تو اس لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا جو ہے نا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم لوگ جو ہیں وہ مضبوط رکھیں، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ گفتگو بتائی ہے کہ وہ لوگ گھبراہٹ سے پوچھیں گے، جو سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، تو پھر وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا، کیونکہ دیکھیں نا رشتہ دار بھی ہو کچھ بھی ہو، ہم پڑھتے ہیں ہمارے بچوں کو قرآن حفظ کرا دے تو پھر وہ کہتے ہیں جی 7 جنریشنز ہی چلی جائیں گی، لیکن خیر پیرنٹس کو تو کہتے ہیں تاج پہنایا جائے گا وہ ہوگا، لیکن یہ بھی بات دیکھنے کی ہے کہ جو بھی بچے ہیں یا رشتہ دار ہیں یا جن کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں ہمیں لے جائیں گے، اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اپنا معیار بھی نا اس کے ایک منیمم لیول تک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوا تو پھر اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اجازت نہ ملے۔ آیا 24، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہے، کہو اللہ، اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے، یہ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ کی جائے گی۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال لے کے جائے گا، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہم کسی کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حدیث میں ہمیں بتا دیا کہ ہم پیرنٹس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ان کی ڈیتھ کے بعد، ہم بس وہی کر سکتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیا صدقہ بس آپ دے سکتے ہیں، اور آپ کے جو بچے ہیں صدقہ جاریہ، مطلب پیرنٹس کے بچے صدقہ جاریہ نہیں، ہم جو کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، ایسے یہاں آ کے اب ہم قرآن پڑھیں تو ہم نے نیت تو نہیں کی نا کہ ہمارے پیرنٹس کو ثواب ملے گا، لیکن الحمدللہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس چیز کا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو اولاد اچھے کام کرتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہو گیا، ان کے لیے ہم صدقہ دے سکتے ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے اس پہ پیسے دے کے کوئی صدقہ جاریہ کھول سکتے ہیں، ایسے مدرسہ کھول دیا، ویل کھول دیا پانی کا، اور اس طرح کی چیزیں وہ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور صدقہ جاریہ میں اچھا صدقہ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی جائیداد ٹھیک طریقے سے جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کی جائے ان کی ڈیتھ کے بعد، تو وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی جائیداد کو ایگزیکٹلی اسلامی حساب سے ڈسٹریبیوٹ کریں، وہ ہمارا فرض ہے، تو قرضہ ان کا اتاریں، ان کی سب چیزیں کریں، احکامات کے مطابق کریں، کیونکہ وہ ایکچولی اس میں یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ اولاد کی تربیت میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ انہیریٹنس کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، تو پیرنٹس کو یہ تربیت ضرور کرنی ہے اپنے بچوں کو کہ دیکھو ہماری انہیریٹنس تم نے اسلامی طریقے سے دینی ہے، تو یہ تربیت کرنا ہمارا فرض ہے ہمارے بچوں کو۔ تو اگر اب ہم اچھی بچوں کو تربیت کریں، ان کی برین کلیئر ہو گئی بیٹا یہ اس طرح ہی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، آپ یاد رکھنا، یا یہ میرا قرضہ ہے بیٹا یہ آپ نے اتارنا ہے، یہ آپ کر سکتے ہو، یہ ڈسٹریبیوشن ایسے ہی ہوگی، ایکولی کرنا، پیرنٹس کا فرض بنتا ہے نا بچوں کو ایجوکیٹ کرنا۔ تو اگر کسی وجہ سے ایجوکیشن نہیں کی اور بچوں نے غلط کر لیا تو پھر تھوڑا سا اس چیز کی وجہ سے پیرنٹس کو جو ہے نا اس کا جائے گا۔ چلے آیا 26 میں آگئے، کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، ہرگز نہیں، زبردست اور گنا تو بس اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو پھر وہی بات ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا جانتے بھی نہیں، علم بھی نہیں حاصل کرتے اور اس میں اپنا ٹائم نہیں لگاتے، تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ہم لوگ بھی علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں کوشش کر کے علم حاصل ضرور کرائیں، کیونکہ ہم قرآن پڑھانے میں ان کو بہت ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہر کسی کو قرآن، ہم بچوں کو بھی یہی موٹیویٹ کریں کہ قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھیں۔
29 یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم سے ہو سکتی ہے اور نہ گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلی آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، یہ لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے اور بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ نیچے ہوتے ہیں نا، کسی کے انڈر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو لیڈرشپ ہے، آپ کو اپنی لیڈرشپ کو بھی ضرور دیکھنا ہے۔ اگر آپ کسی سے بہت امپریس ہیں اور ایسے آپ کا جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کا دین چیک کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کا دین چیک نہیں کیا اور آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتے رہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ہم کر لیں، تو پھر اس دن کیا ہوگا کہ وہ افسوس ہوگا کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ باقاعدہ اس طرح کی بات کریں گے۔ اور یہ لوگ تو خیر کہتے ہیں کہ جی نہ ہم پہلے کسی کتاب کو مانیں گے نہ قرآن کو مانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر قیامت کے دن کا تمہیں منظر نظر آ جائے، تم امیجن کر سکو، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کیسے تم ایک دوسرے پہ الزام دھر رہے ہوگے اس وقت۔ اور جن لوگوں نے تمہیں فالو کیا تھا وہ بھی تو یہی کہیں گے کہ کاش اگر ہم تمہارے میں سے نہ ہوتے تو آج مومن ہوتے۔ تو ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا لیسن لرن کیا کہ ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے، حدیث کو دیکھنا ہے اور فرسٹ 3 جنریشنز کو دیکھنا ہے۔ بس وہی ہمارے رول ماڈل بھی ہمارے صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن سے ہمیں صحیح ملتا ہے راستہ، اور صرف فرسٹ 3 جنریشنز کو دیکھیں بیکاز دیٹس the safest thing which we can do۔ اور اس سے ہم نے کہا ہے نا کہ وہ فرقہ جو میرے پہ ہوگا اور میرے صحابہ پہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، تو بس ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور وہی ہم کریں۔ اسی لیے ہم دیکھیں نا ابن کثیر کا یہاں پر پڑھتے ہیں، ابن کثیر کا سے یہ کرتے ہیں تفسیر، کیونکہ وہ اٹس ون آف دا ویری ویلڈ اور بہت پرانی تفسیر ہے۔ اچھا جی 32 وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم تو خود مجرم تھے۔ اب وہ بھی ان کے اوپر الزام دیں گے ہم نے تو تمہیں کوئی زبردستی تھوڑی کرایا، خود ہی تم نے مانا ہے، دیٹ واز یور ڈیسیژن، ہمیں کیوں تم اس کا الزام دے رہے ہو۔ اب 33 وہ دبے ہوئے لوگ ان کے بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مقاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہم سر ٹہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جاتا ہے؟ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں گے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آپ کو ایگزیکٹ انصاف کے ساتھ آپ کا ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں انہی کی وجہ سے آپ کو سزا ہوگی، اپنی ہی غلطیوں سے آپ جو ہے نا آپ کو سزا ملے گی، اس کا کسی اور کے اوپر کوئی آپ الزام نہیں ڈال سکتے تمہاری وجہ سے ہو گیا، تمہاری وجہ سے ہو گیا، تمہارا جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم خود ہمارا ڈیسیژن ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ 34 کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم پیغام تو لے کر آئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پیغام تو لے آتے مانتے نہیں، اب ہمارا کیا لیسن ہے، ہم تو پیغام پڑھ رہے ہیں نا، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا لیسن ونس اگین وہی ہے کہ پڑھ ہم رہے ہیں اور ہم نے اب اس کے اوپر ایکٹ اپون کرنا ہے، کیونکہ وہی دوائی والی بات ہو گئی، دوائی لا کے آپ رکھ لیں گے اپنے ڈرور میں کیبنٹ میں اور پھر اس دوائی کو روز دیکھتے رہیں گے تو علاج نہیں ہوگا، اور دوائی جب تک کھائیں گے نہیں، اس پہ عمل نہیں کریں گے، ایکٹ اپون نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ 35 انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی ان سے کہو میرے رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نفع طلوع عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ دیکھیں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اب اکثر میں کتنا میں نے کہا نا غور کریں اکثر لوگ کیسے ہیں قرآن کے اندر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اکثر لوگ کیسے ہیں۔ تو دیکھیں رزق میں بھی کہ جس کو زیادہ دیتا ہے کس کو کم دیتا ہے سب اللہ کے اوپر ہے۔ جب آپ ایک دفعہ دل میں یقین کر لیں نا تو پھر ہمیں جو اتنی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں نا وہ نہیں لاحق ہوں گی، کیونکہ وہ اس میں اور پھر برکت آ جاتی ہے۔ جب آپ ایگزیکٹ حلال رزق اللہ کے حکم کے عین مطابق استعمال کرتے ہیں نا، وہ تھوڑا بھی بہت انف ہو جاتا ہے۔ ہم نے سورہ احزاب میں وہ قصہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پڑھا تھا نا کہ کیسے سارا کھانا آ گیا تھا سب کو پورا، تو ہمارے گھروں میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ چھوٹا بھی بہت انف ہو جاتا ہے، تھوڑا بھی انف ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے۔ 37 یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا مار تمہیں اطمینان سے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ دولت اور اولاد دو چیزیں ہیں، بہت بڑا آپ اس سے کیئرفل ہو جائیں۔ ایک تو ہم دولت کے بہت پیچھے رہتے ہیں اور اس کے لیے کچھ نہیں، اور ایک اولاد کے بھی بہت پیچھے رہتے ہیں اور اس کے لیے بھی ہم کئی دفعہ اپنی جو ہے نا چیزیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ اولاد کے پیچھے ہمیں فکر پڑی رہتی ہے نا، اس کی اپ برنگنگ، بالکل اپ برنگنگ ہمارے پہ فرض ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا کو بھول کے ہم اپ برنگنگ کریں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اولاد اور دولت کو تو بالکل دل سے محبت نہ کریں۔ آپ اللہ کے حکم کے مطابق جب دیں گے، شکر ادا کریں گے، وہ بڑھتی جاتی ہے۔
خود بخود بڑھتی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر نہیں بھی بڑھے گی تو جو ہے اس میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ کبھی تنگی نہیں ہوگی. دیٹ ول بی انف فار اس، کیونکہ وہی ہماری آزمائش ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا. رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچے دکھاتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. اے نبی ان سے کہو، اپنے رب بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، اور سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. پھر یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، جب قرآن میں لکھا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کو ڈینائی کر دیں کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کر دیں گے خود ہی اتنا زیادہ آ جاتا ہے. آپ شکر ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور آ جاتا ہے، اور آتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا. الحمدللہ. تو ایسے ایک دفعہ مطلب ہمارے اینڈ میں جو 30th پارہ کے اندر آتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ تم گن گن کے رکھتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے توکل کرنا ہے اور بس نیت کرنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا ہے. اچھا جی 40. اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہی ہے نا. ان لوگوں سے تو دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوں. اب یہ دیکھیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں. یہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ سٹینک بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے فالوورز ہوتے ہیں اور ان کو یہ سٹینک ورشپس کرتے ہیں اور پھر اس سے کام نکلواتے ہیں، ان کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ یعنی کہ اس کو یوز کرتے ہیں بیسیکلی پاور کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے اور پاور، ان دو چیزوں کے لیے سٹینک ورشپس موسٹلی یوز ہوتی ہیں اور آج کل بھی ہوتی ہیں. اور یہ ہمیں کانسرٹس میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اگر آپ جا کے خود ہی کھول کے دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ جو ان کے میوزک ہیں اس کے اندر سٹینک چیزیں نظر آتی ہیں، اور ان کی اس میں اور آتی ہیں نظر، جو ان کی جو ورڈنگز ہیں اس کے اندر آتی ہیں. بہت کچھ ہے اس کے اندر. 42. اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہیں گے کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. آیا 43 ہے سورہ سبا. ان لوگوں کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ شخص تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ قرآن میں ایسے ایک جھوٹ ہی گڑا ہے. ان کافروں کے سامنے جب حق آتا ہے تو انہیں تو کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے. تو اب یہ کیا ہے کہ وہ باپ دادا کی تقلید کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور باپ دادا کے اوپر ہم ہر چیز کو نہیں لگا سکتے. ہم نے خود علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی ایک پیکج آ گیا نا ہمارے پیرنٹس کی طرف. ہم نے کون سا اسلام پڑھ سمجھ کے قبول کیا ہے؟ ہمیں وہ ایک پیکج انہوں نے بنایا ہمیں دے دیا، وہ پیکج ہم نے لے لیا اور چیک ہی نہیں کیا یہ پیکج ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اسے کھول کے دیکھا ہی نہیں. ایگزیکٹ سیم ہم اس پیکج کو فالو کرتے رہے انٹی آنلیس جب ہم نے کچھ علم حاصل کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا اس پیکج میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو صحیح نہیں تھی وہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی ایک ماں باپ کے ساتھ رحم ہے، اور ان کے بننے کے بعد فرض کریں کوئی بدعت ایسی تھی جو آپ کے گھر میں ہوتی تھی اور آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ نے وہ نہیں کرنا، تو اب جب آپ نہیں کریں گے وہ کٹ ڈاؤن ہو جائے گا، اب اس کے بعد ان کو اس کا گناہ نہیں ملے گا. یہ ایک اچھی چیز آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اچھا جی 44. حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا. 45. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم انہیں سنایا کرتے تھے اس کی اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. اے نبی ان سے کہو میں تمہیں بس ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے کے لیے اور دو مل کے اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے ہی تم کو متنبہ کرنے والا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غور و فکر کرو کہ کیوں تم کہتے ہو کہ بیڈنس ہے، کیوں ان کو ایسے الزام لگاتے ہو. دیکھیں نا اس میں ایک جو ہے نا شروع میں ایک محبت بھی تھی، کیونکہ اگر آپ ایک اس کا پہلو یہ دیکھیں نا کہ وہ ان کے رشتہ دار تھے نا، تو جیسے اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہو جاننے والا ہو، اس سے ہمیں پتہ بھی ہو کہ بڑا اچھا ہے آدمی، شروع میں اگر وہ ایسی بات کرتے تھے نا اس علیہ وسلم، تو کئی دفعہ ایک جیسے ہمدردانہ جذبہ بھی تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ تھوڑے مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، کہ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، عجیب باتیں شروع میں ان کو لگی کہ. اور آپ اگر غور کریں تو دیکھیں شروع میں انہوں نے پاگل کہا ان کو، پھر اس کے بعد شاعر کا. پاگل پہلے کہا کیونکہ ان کو لگا کہ کچھ بہکی باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ایسا کلام آ گیا اور پھر انہوں نے کہا یہ تو کلام سن کے سارے وہ آ رہے ہیں. اس میں بھی ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ شاعر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو شعرا کو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے اور بڑا یوز کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ اس کلام میں کچھ ہے جو اس کو سب لوگ قبول کر لیتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں وہی لوگ تو سارے مسلمان ہوئے نا، جو بھی ان کے اندر چیز تھی کفار مکہ میں، وہ آہستہ آہستہ چیز ٹوٹی. پہلی دفعہ ہو سکتا ہے ان کو یہ لگا ہو، سوائے ان کے جو بالکل کٹر کافر تھے اور جو نہیں لائے، موسٹلی لوگ تو وہی ہے نا جو اسلام لے کر آئے اور آج تک وہاں پر اسلام اچھے طریقے سے پھیلا ہے. انہی لوگوں کے وہی سارے آگے چل رہے ہیں نا سعودی عرب میں، اور ادھر سب وہی لوگ ہیں، تو انہی کی جنریشنز ہیں اور انہی میں سے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے شروع میں سب نے کچھ کہا، لیکن اینڈ میں تو سب مسلمان ہوئے، اور پھر کچھ ہی تھے نا جو رہ گئے تھے.
بہت ہی کم تھے جو کفار بالکل، اور جو کچھ تو خیر پہلے غزوہ جو بدر ہوا اس کے اندر ہلاک ہو گئے جو بہت زیادہ سخت کٹر تھے. تو اس لیے یہ ہے کہ چانس ہر انسان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ غور و فکر کر لے. 47 سے کہو اگر تم میں سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا التقا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پہ ہوں تو اسی وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، اور سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے. قریب ہی ہے، سنتا بھی ہے اور قریب ہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف ان کو کہہ دیا نا کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اور یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ ایک ایگزامپل جو ہے اس سے ایک ایمان لاتا ہے اور ایک نہیں لاتا. تو ابھی یہی ایک قرآن ہم پڑھ رہے ہیں نا، کوئی مان لے گا کوئی نہیں مانے گا. اور کیوں نہیں مانے گا؟ اس کے ریزنز تو اس کے اپنے نفس کے پاس ہی ہیں نا. ایک ہی بات ہم بتائیں گے، کوئی سن لے گا کوئی نہیں سنے گا. تو یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. 51 کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کے نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. یہ بھی بات ہے، قریب سے ہی پکڑ لیا، نہیں زیادہ دور بھی نہیں جائیں گے، دوبارہ ان کو پکڑ لیں گے فرشتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں سب کچھ سنتا ہوں، میں تمہارے قریب ہی ہوں. ایک تو یہ کہ سمیع قریب، یہ بڑا خوبصورت یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں ناموں کے ساتھ آیا نا کہ سمیع قریب، کہ سنتا ہوں قریب ہوں. تو بالکل اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا توکل پورا ہونا چاہیے کہ ہر بات اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہیں، ہر بات. اور بڑی تسلی ہو جاتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، کوئی باتیں آپ جیسے مشورے کا حکم ہے مشورہ بالکل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر بات کریں، آپ کو ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے. خود ہی آپ جب یہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنا لیتے ہیں نا، تو آپ کا تعلق ایسے ہی بن جاتا ہے کہ پھر آپ کی ہر بات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جلدی جلدی جواب ملنے لگ جاتے ہیں. کیونکہ جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا یاد کریں گے. اور آپ دن میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ دفعہ یاد کر رہے ہیں اور پھر اچانک بہت دنوں میں سے ایک دن ایسا ہوا کہ آپ پریشان ہیں، تو فوراً اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ یا اللہ یہ ہوا اور ایسے ہوا اور ایسے، تو فوراً آپ کے دل کو تسلی اور جواب بھی ملتا. 52 اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اس سے دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے. اس سے پہلے کفر کر چکے ہیں اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہیں اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشروب محروم ہوں گے. یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو اب ہم نے سورہ سبا سے کیا لیسن سیکھا؟ سورہ سبا میں ہم نے سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں حضرت سلیمان حضرت داؤد کی بھی تھوڑی سی بات اس کے اندر بتائی تھی، اور یہ اصل میں جو ہے وہ ملک سبا کا قصہ تھا. اور یہ بتایا گیا کہ جو اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، وہ سارا پکچر ہمارے پاس آئی. ہم نے آئرن ایج پڑھا تھا، حضرت داؤد کا قصہ، حضرت سلیمان کا قصہ، پھر یہ ملک سبا کا قصہ دیکھا تھا. اور پھر اس میں یہ دیکھا کہ جن جو تھے حضرت سلیمان کے جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے، وہ سب دیکھا. تو ہم نے بیسیکلی دیکھا جو اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ اسلام کا پیسہ کیسے اس نے یوز کرنا ہے، کیسے اس نے فلرش کرنا ہے. جب زیادہ پیسہ ہے آپ کے پاس، آپ کی ایک عروج ہے آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے اس پیسے کو لوگوں کی بھلائی کے لیے یوز کرنا ہے. کوئی یوز لیس چیز نہیں بنانی. یوز لیس چیزیں جو ایسی چیز بنانی ہے جو انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوں، وہ ہاسپٹلز ہوں، مدرسے ہوں، مسجدیں ہوں. تعلیم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. علم کی درس گاہیں جیسے اسپین میں تھی، ریسرچ کا ورک، اور کتنی خواتین کے بھی ہم اب تو پڑھتے ہیں کہ ان کے کتنی کنٹریبیوشن تھی علم کے لیے. اسپین میں تو دیکھیں نا میتھس کی کتنی کنٹریبیوشن تھی اس کے اندر، ایسٹرونومی کی کتنی کنٹریبیوشن تھی. مطلب جو بھی علم ہے، سائنس کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، وہ سب اس کو فلرشمنٹ کے لیے یوز ہونی چاہیے. اور اس کو ہر چیز کو جو بھی ہم کریں نا، ایک تو ہر چیز کو یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہے. جیسے ہم نے اگر فرض کریں ہم نے کوئی چیز اچھی ایجاد کر لی تو سمجھیں یہ اللہ کی مہربانی سے ہو گئی. کہ دیکھیں ایک جس شخص نے یہ سلائی مشین بنائی تھی نا، اور اس کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ سوئی کا ناکہ جو ہے وہ کیسے ڈالے، اور وہ بہت دیر پریشان پھر اس کو ایک دن خواب آیا کہ اس کو ایسے میں الٹا کر کے ڈال سکتا ہوں. اور اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ تم یوں کر کے الٹا ڈالو تو سلائی مشین میں یہ کام چل جائے گا. تو بہت سی چیزیں خوابوں میں یا اللہ کی طرف سے ہی ریویل ہوتی ہیں جو ہو جاتی ہیں. تو ہر چیز کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی سمجھیں سورس. اور جب ہمارے پاس پیسے ہوں یا وہ تو شکر ادا کریں، خرچ کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا نہیں بھولنا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جنگ میں بھی کہا ہے نا میرا ذکر کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کر لیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری استغفار کرو. تو استغفار بہت امپورٹنٹ ہے. استغفار کے بھی جو ہے نا وہ ایک طریقہ ہے. دیکھیں ایک تو استغفار وہ ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوں، ٹھیک ہے، بہت اچھا طریقہ ایسے بھی اپنا، تو ہم اپنی غلطیوں کو مائنڈ میں لائیں کہ وہ غلطی کی اگر کوئی ہے ایسی اسپیسیفک غلطی تو آپ مائنڈ میں لا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ 2 نفل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں استغفار کے، اور باقاعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ اس چیز کی استغفار کر لیں اور توبہ کر لیں کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گی. پکا ارادہ کر لیں. ایک تو یہ استغفار ہے کہ ایسا گناہ جو ہمارے علم میں ہے،
وہ ہم نے کر لیا۔ اب جیسے نبی پاک استغفار کرتے تھے، ہمیں استغفار کا حکم ہے، یا بہت سی غلطیاں جیسے ہم کر رہے ہیں، کچھ تو ہمیں پتہ ہے نا ہم غلطیاں کر رہے ہیں ابھی بھی، کچھ ایسے ہیں جو ہم ابھی بھی فالو نہیں کر پا رہے، تو اس تک کے لیے استغفار تو کریں، لیکن دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب جو ایک ایسا استغفار ہے نا جو ہم کیجولی چلتے پھرتے استغفار کرتے ہیں، وہ بیسیکلی ان چیزوں کے لیے ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ کہتے ہیں نا ایسی جو انٹینشنل غلطی اور ایک ان انٹینشنل غلطی، دونوں کی اللہ تعالیٰ سے ہم نے معافی مانگنی ہے نا، انٹینشنل اور ان انٹینشنل۔ تو جو ہم کیجول استغفار پڑھتے ہیں نا وہ بیسیکلی ان ان انٹینشنل غلطیوں کا ہوتا ہے کہ جس کا ہمیں پتہ نہیں لگتا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو انٹینشنل ہو چکی ہیں مسٹیکس، انٹینشنز جس کی ہمیں پتہ ہے یا ہم وی آر ویل اویئر آف دیٹ مسٹیک، تو اس کے لیے تو 3 چیزیں کرنی پڑیں گی کہ برنگ اٹ ان یور مائنڈ، گلٹ ہو، افسوس ہو، اور جو بھی نیک لوگ، کیا ہر انسان سے غلطی ہوگی نا، یہ تو ہمارا ماڈل ہی ایسا ہے۔ تو نیک لوگوں کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جیسے غلطی ہوتی ہے فوراً ریئلائز کر لیں اور فوراً اللہ سے بھی توبہ مانگتے ہیں، اور ایسے اگر کسی انسان سے ہم نے کچھ غلطی کر دی تو اس انسان سے بھی توبہ کر لیں نا، اس سے بھی ایکسکیوز کر لیں کہ آئی ایم سوری، میں نے غلط بات کر دی، یا میں غلط بول گئی، یا مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، یا کوئی ایسی بات سے آپ ہرٹ تو نہیں ہو گئے، یا کچھ آپ کے معاملات میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، معافی مانگ لیں اس انسان سے بھی اسی وقت، فوراً فوراً کرنا۔ تو یہ چیزیں ہم نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے۔ چلے جی اب انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ سورہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاطر، ٹھیک ہے؟ میں پہلے تو تلاوت لگا دیتی ہوں۔ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ سورہ فاطر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ خصوصیات جو ہے نا، اس کو دوسرا نام اس کی خصوصیت یہ ہے، اس کو سورۃ الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ اور اب میں اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ اس کے اندر جو ہے سب سے پہلا جو ہے ہمیں تو توحید کا اس کے اندر تقاضا ملتا ہے، جو اس کا مین تھیم ہے وہی توحید کے دلائل وغیرہ ہیں، اور جو زمانہ نزول جو اس کا ہے، جو ریولیشن اس کی ہوئی ہے 6 to 10 نبوی میں ہوئی ہے، اور پچھلی صورت سے اس کا یہ ربط ہے کہ یہ دونوں صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ وہ بھی، اور دونوں کا مرکزی جو تھا نا مضمون، دونوں ہی توحید کے اوپر ہے۔ اور اس کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں، جو اس میں سب ٹاپکس یوز ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ فرشتوں کی الوہیت کا انکار، اور شفاعت باطلہ کی اس کے اندر نفی ہے، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو فالس انٹرسیشن ہے اس کی نیگوسیشن اس کے اندر ملے گی، خلافت بنی آدم کا اس کے اندر ذکر ہے، اور قوموں کی ہلاکت کا قانون ہے کہ کیسے کس قوم کے اوپر جب آتی ہے نا کوئی وہ اس کو ہلاک کیا جاتا ہے تو کس طرح کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے۔ اچھا جی، اب پہلے الحمدللہ سے شروع ہوئی کہ تعریف اللہ ہی کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، ایسے فرشتے جن کے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے تو الحمدللہ سے شروع ہوئی نا، وہی ہم نے بتایا تھا کہ صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوئی اس میں شامل ہے، اور پھر اس میں پہلا جب توحید جس میں ذکر آتا ہے نا تو وہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی کہ ایک تو اللہ کے شکر سے اور ہم سے شروع ہوتی ہے وہ چیز، ہمیشہ ہر چیز سے توحید کی ہے، تو ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور کیا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیغام بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز کیے ہیں وہ فرشتے جو پیغام لے کر آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اس میں کیا بتایا کہ کیسے ہیں وہ فرشتے، جو 2 2 اور 3 3 اور 4 4 بازو ہیں جن کے، تو بازو سے مراد بازو بھی ہے یا پھر پر بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ پر کی امیجنیشن آتی ہے اینجلز کے ساتھ، اور ہمیشہ ہم وہ فگرز دیکھتے ہیں اس میں پر بھی ہوتے ہیں، تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ فاطر کا مطلب مجھے سمجھ میں آیا ایسے کہ جب ایک شخص تھا تو ایک عربی تھا، وہ 2 آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو ایک نے اس کنویں کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ انا فاطرن، کہ یہ مطلب میرے پاس پہلے سے تھا، یعنی کہ فاتر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز when there was nothing، جب شروع سے اس کو آپ نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے جب شروع سے دنیا بنائی نا when there was nothing، تو وہ لڑ رہا تھا کہ یہ پہلے میرے پاس تھا،
تو اس لیے یہ میرا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس وقت صحیح فاتر کا مطلب سمجھ آیا، اور اس میں پھر یہ جو پروں کا ذکر ہے تو اس بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ فاتر کے معنی خالق کے ہیں، اپنے اور اپنے نبیوں کے درمیان قاصد اس نے اپنے فرشتوں کو بنایا ہے جو پر والے ہیں، اڑتے ہیں تاکہ جلدی سے اللہ کا پیغام ان کے رسولوں تک پہنچا دیں۔ ان میں سے بعض 2 پروں والے ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4 بعض ان سے بھی زیادہ ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے اور ہر پر کے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ تھا، اور یہ صحیح بخاری 32 ہے۔ تو اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں زیادتی کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ پر کر دیتا ہے، یعنی کہ جس فرشتے کو چاہتا ہے جتنے زیادہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آیت 2 ہے، اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اللہ کے سوا پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، آخر تم کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو۔ اب یہ توحید کی ساری آیات ہمیں آئیں گی۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخرکار اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دینے پائے۔ تو 2 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیا 5 میں کہہ دیں کہ ایک تو توحید کے عقیدے کے بعد کیا کہہ دیا کہ دشمن کون ہے ہمارا، ایک تو یہ دنیا کی زندگی کسی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ آپ اس کو بس جیے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی کلو کہ واٹس گونا ہیپن، اور دوسرا کیا کہ دھوکہ باز بھی تمہیں اللہ کے دھوکے میں نہ ڈال دے، کہ بہت سے دھوکے باز بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے معاملے میں دھوکے دیں گے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ دھوکہ باز جو ہے وہ ہمارا نفس ہو سکتا ہے، وہ شیطان ہو سکتا ہے، وہ کوئی ہمارے ایسے دوست ہو سکتے ہیں جو ہمیں کسی غلط اس پہ لگا لیں۔ کیا ہے کہ اگر ہم قرآن کی اینک پہنیں گے تو پھر ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں شیطان کو۔ اچھا، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پہ اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں، یعنی کہ اس کا مشن تو یہ ہے نا کہ دوزخ میں شامل ہو جائیں، اس کو تو دوزخ میں زیادہ بھرنے ہیں، اور جب دوزخ میں زیادہ بھر جائیں گے تو ایکچولی اس کے پاس ایک ریزن ہوگا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی کا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو اسے جنگ کی ہے کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا، تو کہے گا دیکھا میں صحیح نکلا، میں نے تو زیادہ تو جہنم میں جا رہے ہیں، میں تو آپ سے کہہ رہا تھا۔ اچھا جی، آیت 7، جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا بڑا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک تو گمراہی کا عالم یہ ہے کہ اس کا عمل بڑا خوشنما بنا دیا، یہ ہمارا بڑا دیکھنے کی بات ہے۔ جو عمل خوشنما ہوتا ہے نا، اس میں یہ تمہاری ایک تو یہ ہے کہ شیطان کا بہکاوا، دوسری اس میں بدعات آ جاتی ہے۔ جو بدعات ہوتی ہیں نا، وہ انسان جو ہے نا وہ یہی عمل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بہت اچھے عمل کر رہا ہوں اور میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور بہت صحیح چیز کر رہا ہوں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ڈیلوژنل سا انسان ہو جاتا ہے نا، جو آپ کہتے ہیں ڈیلوژنل ہی ہو گیا، پھر کسی کی بات بھی نہیں سنتے، پھر بڑے اس کے اوپر جم جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی ہے کہ شیطان ان کو جو وہ کر رہے ہیں بس اسی کو کرنے دیتے ہیں کہ اٹس فائن وٹ ایور یو آر ڈوئنگ از فائن، اور اسی پہ لگا کے رکھتا ہے۔ تو یہ ہم نے بہت زیادہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ عمل بالکل ایگزیکٹ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ 9، اور اللہ وہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر اسے ایک جاڑ علاقے کی طرف لے جاتی ہے اور اسی زمین کو جلا اٹھتے ہیں جو مری پڑی ہے۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل دی کہ جیسے زمین میں سے ہم پودے نکال دیتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، تو مرے ہوئے لوگوں کو بھی ہم ویسے ہی نکال دیں گے زمین میں سے۔ اور جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر جاتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح ہے اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود انہی کی غارت ہونے والا ہے۔ تو اب کیا چیز ہے پاکیزہ قول جو اوپر جاتا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اچھا قول جو اوپر، تو سب سے اچھا قول کیا ہوگا؟ ذکر، اور ذکر کے ساتھ کیا آیا؟ اور عمل صالح، کہ یہ صرف ذکر نہیں کرنا، عمل صالح بھی ساتھ کرنا ہے، کہ عمل بھی کرنا ہے، صرف عابد نہیں بن کے رہنا۔ جب ایک پوری حدیث ہم نیکسٹ بھی پڑھیں گے جس میں عابد اور عالم کا ڈفرنس ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عالم کو کتنی فضیلت دی ہے اس حدیث میں عابد کے اوپر، کہ چاہے وہ جتنی عبادت کرتا رہتا ہے، عابد کے اوپر عالم کو فضیلت ہے۔
تو ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کریں، لیکن یہ چھوٹا سا جو ہم اپنا علم بھی حاصل کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی بہت افضل چیز ہے، اس کو بھی ہم پریشیس سمجھیں اور اس کو بھی اپنی زندگی میں اسی طرح امپلیمنٹ کریں، اس سے کچھ سیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، آگے آیا آیا 11، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑ بنا دیے، یعنی مرد اور عورت. تو کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر جب سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر کچھ لمبی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. اب وی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ یہ کیسے آسان کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. آج کل تو ہمیں پتہ ہے ہر چیز. اب یہ جو اے آئی کے بعد تو ہمیں بالکل ہی یعنی سمجھ آ گیا کہ اے آئی آیا تو سیکنڈز نہیں لگتے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو یہ تو اب ہمارے سامنے آ گیا نا، تو ہم اب امیجن کر سکتے ہیں کہ ہاں اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہتے ہیں نا میرے لیے بہت آسان ہے. تو اس طرح ایسی چیز ہو جائے گی کہ ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی ہے. اور پھر یہ دیکھیں نا عمر کتنی ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اور اب یہ عمر کی بھی بات یہ ہے کہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کی لمبی عمر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ بھی رحمت ہوتی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گئے ہیں جوانی میں، بالفرض نہیں پتہ چلا، تو اللہ نے موقع دے دیا نا، استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں. اور کتنے جتنے ہمارے صحابہ تھے دیکھیں نا، پہلے تو وہ کفر پہ تھے نا، یا کچھ نہ کچھ اور تھا، کچھ تو نیک ہوں گے، کچھ غلطیاں بھی کرتے ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا، سب کے ان کے گناہ معاف کر دیے نا. تو ہم بھی اپنے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے بہت اچھی امید رکھیں، ہمارے بھی جو پرانی لائف میں جو ہم سے غلطیاں ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور اب ہم علم حاصل کر رہے ہیں قرآن کا، اور کوشش کر کے ہم اپنے آپ کو بیسٹ آف دا بیسٹ بنا لیں انشاءاللہ. اچھا جی، آیا 12، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی اچھی مطلب سائنٹیفک فیکٹ دے دیا نا، ایک میٹھا پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اسے شکر گزار بنو. اب نشانیاں کیسی کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دونوں واٹرز ڈفرینٹ ہیں، میٹھا بھی ڈفرینٹ ہے اور جو سخت کھارا ہے وہ بھی ہے. اور دونوں میں سے دیکھیں فریش واٹر کی فش بھی ہوتی ہے اور جو دوسرا کھارا پانی اس کی بھی مچھلی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم طرح تازہ گوشت بھی نکالتے ہو اور پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو. زینت کا سامان بھی ساری خواتین ہی کے لیے پرلز نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں اور چیزیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ جو کھارا پانی ہے جو اتنا زیادہ ہائپر سیلائن ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ہیوی بڑی بڑی جو ہیں شپس ہیں وہ تبھی تو سنک نہیں کرتے، بیکاز اس کی اتنی کانسنٹریشن ہے، اتنا ہائپر سیلائن ہے، وہ کھارا ہے تبھی تو اس میں کرتی نہیں. فریش واٹر میں اتنی بڑی شپ تھوڑی چل سکتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم دیکھو جو کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، شکر گزار بنو. وہ دن وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، اور چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، اور سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. وہی اللہ ہے جس نے سارے کام کیے ہیں، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کے جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکا ہے کہ مالک بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ہمارے پاس تو یہ پوری دنیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کسی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے. اور دیکھیں نا یہ میں نے آپ تو اس دن بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ دن اور رات کے آنے، چاند سورج کے جانے، ہمارے دل کے دھڑکنے، ہمارے سانس لینے، سب میں ہمیں ایک ڈسپلن اور آرگنائزیشن ملتی ہے. اور ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ تو ڈسپلن یہ ہے کہ ایک چیز which I have to do whether I like it or not، بے شک میں کرنا چاہتی ہوں یا نہیں کرنا چاہتی، میرا دل اس پہ چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، I have to do it. I have to do it. اور ڈسپلن میں there is no question آپ کا دل کر رہا ہے یا نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تھکے ہیں کہ نہیں، آپ مجبور ہے کہ نہیں، آپ کو فلانی مجبوری ہے، آپ کو نہیں. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی کہا آج چاند تھک گیا آج نہیں آئے گا، آج سورج تھک گیا آج نہیں چلے گا. یہ ڈسپلن سکھاتی ہے نا. ہمارا دل اگر کہہ دے بڑا تھک گیا ہوں، دھڑکنے کو آج دل نہیں کر رہا، 3 منٹ کے لیے بند ہو جاتا ہوں. یہ ڈسپلن، اللہ تعالیٰ جو اپنی چیزیں بتاتا ہے نا، یہ بتاتے ہیں کہ آرگنائز اور ڈسپلن ہے، لرن فرام دیم. تو ہم نے اپنے آپ کو جب ڈسپلن کرنا ہے تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا دل کیا کر رہا ہے، ہم نے وہ چیز کرنی ہے اور پورے اس سے. پتہ کیا یہ ایک ویشیس سرکل ہے. when you tell yourself you have to do something، آپ کی باڈی، آپ کے مائنڈ آپ کو ایسے سگنل دیتے ہیں، وہ خود بخود اٹیون ہو جاتی ہے. اور یہ جو سستی اور کاہلی جو ہم جس کو سمجھتے ہیں نا ہمارے پہ آتی ہے، وہ تب آتی ہے جب ہم اپنی باڈی کو اجازت دیتے ہیں، اپنی باڈی کو بتاتے ہیں نا کہ نہیں ہم نے کرنا ہے. تو ایک یہ وشیس سرکل چلتا ہے، ہمارا برین سگنل لے کے جاتا ہے، ہماری باڈی کو بتاتا ہے کہ دس وی نیڈ ٹو ڈو دس، وی نیڈ ٹو ڈو، اور وہ کرتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے پھر. کیونکہ یہ ہماری ایک ٹریننگ ہے. یہ ہم نے اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں ہو جائیں گی. وہ پھر سستی، کاہلی ہے وہ بہت کم آتی ہیں.
کیونکہ آپ ٹرین ہو جاتے ہیں ایسے۔ 14 انہیں پکارو تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو انہیں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کہ ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنی کریکٹ خبر میں تمہیں دے رہا ہوں کہ وہ جن کو سے تم دعائیں مانگتے ہو تمہاری دعائیں نہیں سنتے۔ ایک تو یہ وہ بت ہو گئے، بت پرستی، اور دوسرے کیا ہو گئے، قبروں میں جو لوگ جو ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے ان سے جا جا کے ہم دعاؤں کو کہتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کوئی نہیں سن سکتے، وہ صرف شرک ہے۔ لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے۔ تو اللہ اس سورہ فاتر میں نا ہمیں بڑا کنٹراسٹ ملے گا، دونوں چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کنٹراسٹ کریں گے اگین اینڈ اگین۔ اب آپ یہ دیکھیں کنٹراسٹ کہ ہم لوگ کیا ہیں، محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے، غنی اور حمید ہے۔ آگے کیا، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ آبویسلی آئی فون 12 کے بعد آئی فون 13 آ جائے گا تو وہ 12 سے بہتر ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں ہٹا کے میں تم سے بہتر والی خلقت لے آؤں گا، تم لوگ تو بڑے نافرمان تھے تو چھوڑو، تم کو ہٹا میں نیا ماڈل لے آؤں گا تو تم سے تو بہتر ہی ہوگا۔ 17 ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہا 18 کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار ایک ادنا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی تم صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھ اپنے رب سے ڈرتے ہو، نماز قائم کرتے ہو۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی لیے بھلائی کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی کہ کوئی رشتہ دار چھوٹا سا بھی آپ کو کوئی چیز کوئی نہیں دے سکتا، اپنا ہی آپ نے لے کے جانا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نماز روزے جو ہے نا وہ اپنے ہی پورے ہوں گے، وہ جو ہم کہتے ہیں دوسروں کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو دے دے ور دے، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ہی اپنے ساتھ جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ہم اپنا درست کر لیں۔ اور پھر کیا کہا کہ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، نماز قائم کریں، اور سب کو پلٹنا ہی اللہ کے لیے ہی ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں دے سکتا ہے۔ اندھا پھر کیا کلیئر کر دیا، اب یہ پھر کنٹراسٹ، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ان ساری باتوں کا کیا مطلب ہے، جتنے بھی کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں نا، یہ سارے اگر آپ دلوں کے کمپیریزن وہ دیکھیں، اندھا اور آنکھوں والا، یہ سب یہ ہے کہ جو ایک روشن رستے پر ہے، ایک صحیح رستے پہ اور ایک غلط رستے پہ، جو کفر کا رستہ ہے اور ایمان کا رستہ ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہوتی ہیں، تاریکیاں اور روشنیاں بھی یکساں نہیں ہو سکتی۔ جو اندھیرے میں اگر اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو روشنی میں گزار رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایکچولی بتا رہے ہیں۔ نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، یہ بھی کتنی ہے نا خوبصورت وہ بتائیں گے مثالیں۔ اور نہ زندہ اور مرے مساوی ہیں، کہ ایک زندہ ہیں اور ایک مردہ ہیں، یعنی ان کے دل اتنے مردہ ہیں کہ اللہ کی کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، مردہ دل ہو چکے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، پھر آگے کہہ دیا کہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، کیا کہ مگر نبی تم لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ تو ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جو بھی بات ہے، کئی دفعہ نبی بھی بہت دل میں تڑپ لیتے تھے نا کہ مان جائیں، یہ ایک نیچرل ہو جاتا ہے، جیسے اگر ہم بھی قرآن پڑھاتے ہیں ایک نیچرل ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، لوگ بات کو ہم بتا سکیں صحیح طریقے سے نا، ایک نیچرل ہو جاتا ہے۔ اور نبی جو ہوتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو صرف بتا سکتے ہو، وہ تو وہ سننے والا جو ہے نا وہ ادھر سے ہی آئے گا، جو اللہ کا حکم ہے ہر طرف جو پھیلا ہوا ہے، جو اللہ کی آیات ہیں وہ تو کریکٹ ہے۔ جو نہیں سن رہا یا جو نہیں لے رہا تو اس کے پرسن کے اپنے دل کے ریسیور کا پرابلم ہے، اس کے کانوں کے ریسیور کا پرابلم ہے، جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات۔ 23 تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت ہے۔ اچھا، اس میں آیا 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا تھا نا کہ مردے نہیں سنتے، وہ اس کو میں ایکسپلین کرنا جو ہوں وہ رہ گیا، کہ جیسے یہ کہا نا یہاں پر بھی اس والی آیا میں آیا 22 میں بھی، اے نبی تم لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ ایک یہ بھی قبروں میں مدفون میں جس طرح یہ ایک تو ہم مرے ہوئے لوگوں سے مانتے ہیں، اور ایک اس کے اندر یہ دیکھیں بدر کے موقع پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مشرکوں کو کہا کہ مشرکوں کی لاشوں کو کنووں میں جب ڈال رہے تھے نا تو آپ نے خطاب کیا کہ تم نے وہ وعدہ سچا پایا جو اللہ رب نے تم سے کیا تھا، اور پھر کہا کہ میں نے تو اپنا وعدہ سچا پایا، باقاعدہ ان سے ایڈریس نے ایک بات کی۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ مردے تو سنتے ہی نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت یہ تم سے زیادہ اچھا سن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس مردے کو چاہتا ہے سنوا سکتا ہے، لیکن جیسے ہم کسی کے قبروں میں جاتے ہیں، لوگ اپنی اپنی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ساری یہ کہ ہم تب وہ نہیں سن رہے ہوتے، ہاں ماں سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک بات سنا سکتے ہوں کسی کو، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جب وہ چل کر آتے ہیں تو قدموں کے ان کو آواز آ جاتی ہے کوئی چل کر آیا ہے۔ تو بیسیکلی جو یہ
اس چیز کو جو جب بگاڑ آیا نا اس بات میں، تو یہاں تک آ گیا کہ پھر وہ ہو گیا، وہ تو سنتے ہیں، وہ ہر بات سن رہے ہیں، ان کو سب پتہ چل رہا ہے، وہ دعائیں بھی سنیں گے، پھر ان سے ہی دعائیں مانگنی شروع کر دی، ان سے کہنا شروع کر دیا اللہ سے ہماری بات کرو، ان سے کر اسی میں اتنا غلو کر لیا کہ اس والی بات کو یا اس حدیث سے پھر بڑھتے 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 چیز کہاں پہنچ گئی. ٹھیک ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بس یہاں انہوں نے کہہ دیا نا کہ نہیں سن سکتے جو قبروں میں مدفون ہے، تو بس نہیں سن سکتے. دیٹس آل. ماں سوائے اس کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جس کو چاہے کچھ بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 27 کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. اور جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. تو کیسے ہم نے خرچ کرنا ہے؟ کھلا بھی اور چھپا بھی. اب چھپا خرچ تو ہمیں پتہ ہے کیسے ہوتا ہے، کھلا خرچ کیسا ہوگا؟ کھلا خرچ ایسے ہو سکتا ہے، ایک تو کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے دکھا کے دے دیا. 30 اے تجارت، اس تجارت میں انہوں نے اپنے سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ کے اجر پورے کے پورے اس کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اے نبی، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. 32 پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا تھا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا. اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راس ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بڑا افضل ہے. تو اب کیا چیزیں آ گئیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وارث ہم نے بنایا. وارث کیسے ہو گئے؟ ایک تو وہ ہو گئے جو نبی ہو گئے. ٹھیک ہے. اب تو نبی نہیں ہے تو پھر اب کون ہو گیا؟ ہماری امت ہو گئی. اور پھر کیا ہوا کہ ایسے علماء ہو گئے اور مبلغ بھی اس میں آئیں گے. مبلغ کیا ہوتے ہیں؟ جو بھی اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. مبلغ جیسے قرآن پڑھاتے ہیں نا، اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ ہے، خواتین بھی پڑھا رہی ہیں اور انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، آپ جون سی لینگویج میں سن لیں الحمدللہ ملتا ہے. آپ نے ایک ایکسنٹ میں سننا ہے تو ایکسنٹ والے بھی یہاں پر ہیں، سب مبلغ ہیں نا الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو ان کو ہم نے چن لیا، اور پھر کیا کہا کہ 3 طرح کے لوگ. ایک تو وہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، دوسرا بیچ کی راس، اور تیسرا اذن میں نبکیوں میں سبقت لے جانے والا. تو تینوں کیٹیگری آ گئی. ایک وہ جو ظلم کرتا ہے، ایک ہمارے والا بیچ والا، اور ایک نیکیوں میں سبقت لے جانے والا. تو اب ہم نے اپنی ایفرٹ کر کے پروموشن کہاں سے کرنی ہے؟ یہ بیچ والے رستے میں جو ہم سب کھڑے ہیں نا، اس سے نکل کے اس میں جانا ہے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے میں انشاءاللہ تعالی. سابقون میں جانا ہے، سابقون بالخیرات. تو یہی لذت آپ کو ملتی ہے جب آپ نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. جب آپ نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے تو آپ کی زندگیوں میں ایسے خوبصورت رنگوں کی برکتیں آئیں گی اور خوشیاں آئیں گی، اور آپ کی زندگی میں ایسے آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو جو آپ کے کام جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. وہ آپ کے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیتے ہیں. وہ ان کاموں کے لیے آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. میں بھی اگر آپ نے وہ ایفرٹ نہ لگائی ہوتی تو دوسرے کاموں میں آپ کا ٹائم گزر جاتا، اس میں آپ کو زیادہ ایفرٹ لگتی. تو یہ تو آپ آزما لیں. جب آپ اپنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے جو کام ہوتے ہیں نا انہیں امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کیسے ایسے 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 ہو جاتے ہیں. اب ان میں کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا، یا ایسی برکت ہو جاتی ہے، ذرا سا ہوا اور ہو جاتا ہے، ذرا سا کیا تو ہو جاتا ہے. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں اور وہ اکٹھے ہی 4 5 6 اکٹھے ہی اتنے تھوڑے سے ٹائم میں ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اتنا سا ٹائم لگا، تو وہ ہمیں پتہ ہے یہی ہوتی ہے برکت. تو اب ہم نے اپنی پروموشن کر کے سابق الخیرات میں جانا ہے انشاءاللہ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. وہیں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا. اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کیا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا ہے اور قدر فرمانے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت قدر کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں. تو جو بھی ہم کام اچھا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وانک انت التواب الرحیم. آمین. 35 جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرایا، اور اب یہاں نہ کوئی مشقت پیش آتی ہے نہ تھکان لاحق ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جو بڑی مشکل لگ رہی ہے نا تمہیں اٹھ کے کرنے میں، مشکل لگ رہی ہے یہاں آنے میں، مشکل لگ رہی ہے نماز پڑھنے میں، مشکل لگ رہی ہے اس میں، سب چیز انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کر دیں گے، اور وہاں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی.
اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، استغفر اللہ۔ اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کا جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور ان عمل سے مختلف جو پہلے کرتے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہو تو سبق لے سکتا ہے، اور تمہارے پاس تو متنبہ کرنے والا آ چکا تھا، اب مزہ چکھو ان ظالموں کا کہ یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کے کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے علاوہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ کبھی تم نے دیکھا بھی ہے کہ اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو، مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا یا آسمانوں میں کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا تم نے کوئی تحریر لکھی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے لیے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ کچھ بھی انہوں نے کریٹ کیا ہے تو لائیں سامنے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا، آسمان کو 7 ستونوں سے ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ کہ پہلے تو یہ دعائیں کرتے تھے نا کہ نبی آ جائیں، نبی آ جائیں، نبی آ جائیں، اور جب آ گئے تو سب سے پہلے انکار کیا۔ تو اس طرح ہم بھی کتنے شوق سے اب قرآن پڑھ رہے ہیں نا کہ پڑھ لیں دورہ قرآن پڑھ لیں، ختم کر لیں قرآن، رمضان آ رہا ہے پڑھ لیں، اور پھر اگر ہم نے اس سے اپنے آپ کو امپروو نہ کیا تو پھر بس پڑھ لیا، جو پڑھا اس کا ثواب تو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا ہی ملے گا، لیکن کنٹینیو نہیں کرے گا وہ ثواب کنٹینیو ہم چاہتے ہیں نا، کنٹینیوسلی ہمیں ملتا رہے، تو وہ پھر ایسے ہوگا۔ 43، جو یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے والے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اور چلنے والوں ہی کے لیے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کو جو طریقہ رہا وہی اس کے ساتھ بھی برتائے جائیں؟ ہر بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ ایک اللہ کی سنت سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی قسم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیشہ احکامات تمام نبیوں کے ہاتھ بھیجے۔ تو جیسے ایک مزاج نبی ہوتا ہے، ایک مزاج خدا، اور ایک دین کا مزاج ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہے بھائی دین کا مزاج کیا ہے۔ ہم اپنے دین کے مزاج کو سمجھے نا تو یہ کانفلکٹ نہیں پیدا ہوتے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ ہمارے دین کا مزاج۔ ہم سمجھتے ہیں عدل ہے دین کا مزاج، حیا ہے اس کے اندر، اور یہ جو چیزیں ہمیں پڑھتے ہیں کہ استقامت ہونی چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے، آرگنائزیشن ہونی چاہیے، جب ہم اس کا مزاج سمجھ لیتے ہیں نا تو چیزیں خود بخود فالن پلیس کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 44، کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں اور زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہ اربوں سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا، اربوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ان سے پہلے تو عاد، سمود، فرعون اور قارون آئے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ ان کا حالت دیکھیے کیا ہوا، تو تمہارے پاس تو کیا تھا؟ ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا تھا، کہتے تھے یہ ڈیزرٹ ہے، اس کو کون کانکر کر گئے؟ پرشیا اور جو پرشین امپائر اور رشین امپائر تھی، رشین امپائر اور پرشین امپائر تھی، انہوں نے بادر بھی نہیں کیا تھا کہ ان کو کبھی ہم اپنے انڈر لے لیں۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ اٹس جسٹ اے ڈیزرٹ۔ 45، اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پہ پکڑتا تو زمین کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں اس مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب اس کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کرتوتوں پہ اگر پکڑا جاتا تو کوئی نفس ایسا نہیں ہوتا جو رہ جاتا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، ابھی تک ہے ہمارے پاس ٹائم، ہم الحمدللہ اس ٹائم سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنے گناہوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت کر کے تو صحیح رستے کے اوپر آ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیں ہماری نیکسٹ سورہ ہم شروع کریں گے، سورہ یاسین انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں۔ میں تلاوت لگاتی ہوں۔ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم۔ اچھا جی، سورہ یاسین جو ہے اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ 6 سے 10 نبوی ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاعر لگنے کا الزام تھا نا،
تو اس زمانے میں آپ کو مجنون شاعر وغیرہ کہتے تھے، تو ان چیزوں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ کیسے جو آپ کے ساتھ وہ کرتے تھے، تو اس کے پھر جوابات بھی اس کے اندر ملتے ہیں۔ اور اس کا جو سٹائل ہے نا وہ وارننگ کا ہے، یعنی انذار کا سٹائل ہے۔ سورہ یاسین میں وارننگ دی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جو بھی دیکھیں نا، ہم نے پیچھے جو توحید کی جب ہم پڑھ لیتے ہیں نا صورتیں، تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ ایک ایسی چیز آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کچھ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو پیچھے توحید کے بعد اب یہ ہمیں تھوڑا وارن کرنے کے لیے آئے گی۔ اس کے جو چھوٹے سب ٹاپکس ہیں نا اس کے اندر، اس میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے، یعنی کہ اللہ پہ ایمانیات ثلاثہ تین ہوتے ہیں نا، اللہ پہ، آخرت پہ اور رسول پہ ایمان۔ تو سب سے زیادہ زور اس میں رسالت کے ایمان کے اوپر ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام رحمان بھی آیا ہے، اور اس کے بعد اس میں جنتیوں کی 10 صفات کا بھی ذکر آیا ہے۔ شکر گزاری کو اس میں ٹریگر کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے آفاقی دلائل بھی بتائے گئے ہیں۔ احوال قیامت کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت جھگڑالو ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ 45 دفعہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اس میں اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی انا، نحنو، ایسے پلورل ورڈز جو ہے نا وہ استعمال کیے۔ باقی جو ہم اس کے فضائل پڑھتے ہیں نا، بہت سی احادیث ہمیں اس میں ملتی ہیں، لیکن کوئی نا ایسی اتھینٹک احادیث نہیں ہے۔ کچھ احادیث جو ہوتی ہیں نا وہ موضوع ہوتی ہیں، تو موضوع کا تو ہم ذکر نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو مطلب اور نیچے ہوتی ہے۔ جو ضعیف ہے، چلیں کچھ ضعیف احادیث ہیں اس میں وہ کچھ پڑھ لیتے ہیں ایک آدھی نا۔ اس میں یہ ہے کہ جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک ضعیف حدیث ہے۔ جس طرح ہم بہت زیادہ اور بھی پڑھتے ہیں نا، دیکھیں ہمیں موسٹلی احادیث یہ دیکھیں مسند احمد میں یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ تو بہت سی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں اور موضوع ہیں۔ لیکن بہرحال جو اس کے اندر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے نا، وہ یہ ملتی ہے کہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ ہے کہ جب انتقال کا وقت آ رہا ہو نا، تو اس کو اس وقت جو ہے نا پڑھنی چاہیے۔ بہت سے جو محدثین نے سورہ یاسین کے بارے میں جتنی بھی ہے نا، وہ ان کے ایکچولی پورے صحیح کے معیار پہ بہت سی احادیث نہیں اتنی، لیکن اٹس فائن اگر صحیح نہیں ہے۔ جو کچھ ضعیف احادیث ہیں تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہ آیا ہے سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے، اس کی بلندی اور اس کے ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں، اور اسی طرح ایک ایک آیت یعنی آیت الکرسی عرش کے نیچے سے لائی گئی اور اسی کے ساتھ ملائی گئی ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، ویسے جس شخص نیک نیتی سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے پڑھے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے ان لوگوں کے سامنے پڑھ لو جو سکرات کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے؟ یہ مسند احمد میں ہے 26/5، سکرات کی حالت میں ہو یعنی کہ جو جب آپ پہ غنودگی ہو نا موت کی، اس وقت۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہو نا، جو ایکچولی تو یاد دہانی کرانا مقصد ہے نا، جس کی ڈیتھ ہو رہی ہے اس کے لیے یاد دہانی۔ اب ہمیں تو جیسے عربک سمجھ نہیں آتی تو تھوڑا تھوڑا مطلب بھی پڑھ لیا کریں، جیسے یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انا لمن المرسلین کے تمام یقیناً رسول، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے سے ہو، تنزیل عزیز رحیم، اور یہ قرآن غالب ہے اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے، یعنی کہ ان کو سمجھ بھی آئے۔ بیسیکلی ان کے جو ایمان ہے نا، ایمان ثلاثہ، رسول پہ ایمان، اللہ پہ، وہ ریوائیو ہو جائے اس وقت، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ لیکن ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت صورت، بہت سی خوبصورت، ہر صورت ہی خوبصورت ہے، ہر کو آپ پڑھیں، آپ کو پسند ہے، دل کرتا ہے یاسین پڑھنے کو، پڑھیں، اس کو یاد کر لیں، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے اس پہ عمل ضرور کریں۔ جو لیسن یہ ہمیں بتا رہی ہے نا، وہ ہم نے اپنی لائف میں ضرور امپلیمنٹ کریں۔ اگر ہمیں اس سے محبت ہے تو ہم اس کے لیسنز لے کے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، اور بے شک اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اس کے ایک نام جو ہے مبین بھی ہے، اور 7 مبینوں والی بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس سے پھر ایک بدعہ بھی یہ ہو گئی کہ 7 مبینوں سے سورہ یاسین پڑھتے تھے، کہ ایک مبین آتی ہے اس کے بعد سے پھر شروع ہو جاتے ہیں یاسین پڑھنا، پھر اگلی مبین آتی ہے پھر اس سے شروع۔ اور ہوا یہ کہ کچھ مطلب کچھ لوگوں نے اس طرح بھی کیا کہ مبینوں کے ساتھ ہی چھپا دی، یعنی کہ اس کو مطلب اس کا نام یاسین ہے، آپ اس کو 7 مبین بھی کہتے ہیں، کچھ نام رکھ بھی لیتے ہیں نا، بس یاسین ہی کہیں، اور لیکن 7 مبین میں یہ کہ اس میں مبین کا ورڈ جب آتا تھا نا، وہاں سے پھر سے یہ سٹارٹ کرتے ہیں یاسین دوبارہ سے پڑھو، تو 7 ٹائم مبین کا ورڈ آتا ہے، تو وہ 7 مبینوں والی یاسین ہوتی ہے، اور وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں مبین پہ۔ اب وہ چھاپ ایسے دی، جہاں مبین آیا وہاں سے پھر شروع کر دی یاسین، وہ ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہے، انہوں نے وہ پکڑ لی مبینوں والی یاسین اور ویسے ہی پڑھ لی، اور شاید وہ کتنی آگے نکل جائے اور سمجھے ایسے ہی آئی ہے قرآن میں۔ چلیں جی، اب ہم دوبارہ سے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یاسین تو ہم نے دیکھا ہے حروف مقطعات ہیں، قرآن ہے قسم حکیم کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کس بات کی قسم کھا رہے ہیں؟ قرآن کی، جو بہت ہی حکیم ہے، وائز ہے۔ اور کیا تم یقیناً رسولوں میں سے ہو؟
کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہوگے. اتنی وائز کتاب ہے اور کیا کہہ رہی ہے کہ اٹس اتھینٹسٹی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور سیدھے رستے پر ہو. نمبر 5 اور یہ قرآن غالب ہے اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور آیا 6 ہے. اب کس لیے نازل کیا گیا ہے؟ اب یہ وارننگز آ گئی. ہم نے کہا نا اس کا سٹائل وارننگ والا ہے تو ہم نے اپنے لیے اس میں سے بہت سے سبق لینے ہیں. کیا وارننگ ہے؟ تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. کہ اگر باپ دادا اس وقت ان کے نہیں تھے، ان کے پاس نبی آئے اور وہ لوگ بہت غفلت میں تھے، تو اب ان کو تم وارننگ دے دو. تو ہم نے بھی جو ہمارے باپ دادوں سے ہو گئی ہیں غلطیاں، ان کو آگے نہیں کرنا. یہ 7 مبینوں والی بات جیسے میں نے آپ کو کہی، تو یہ ہم نے اس طرح نہیں کرنی. اور پھر سورہ یاسین کے ختم کروائے جاتے ہیں، اتنی دفعہ پڑھنا ہے اور ایسے پڑھنا ہے اور یوں کرنا ہے، تو وہ بھی ہمیں احادیث میں کہیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. نمبر 7 ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. 8 ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں جس سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. اب اس لیے کیسی خوفناک مطلب بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو نہیں مانتے ان کے کس طرح گردنوں میں ایسے توق ہیں کہ وہ اس لیے وہ ٹھوڑیاں اوپر کی ہیں، اس طرح ان کے گردنوں میں جو ہے نا وہ توق ہیں. یعنی اس کے 2-3 مطلب ہو جاتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ شاید وہ اپنی غرور میں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو قرآن کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد اتنی چیزیں دنیاوی چیزیں اکٹھی کر لی ہیں کہ وہ اپنے غرور میں ان کا سر اوپر ہے. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے یا آیات پہ ایمان نہیں لاتے یا عمل نہیں کرتے فار دیٹ میٹر. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اس طرح عذاب ہو رہا ہے کہ ان کو آگے پیچھے ان کے یوں پڑے ہوئے توق ڈلے ہوئے. نمبر 9 ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. اب دیکھیں کیسی وارننگ ہے، کتنی سخت بات. سورہ یاسین میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اتنے خوش ہو کے پڑھتے ہیں نا کہ ہم یاسین پڑھیں، ہمیں بہت ثواب مل رہا ہے اور یہ. لیکن وارننگ دیکھیں اس کے اندر کیا، اگر ہم اس کے مطلب پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کس طرح سزا ان لوگوں کو ملے گی جو اگینسٹ جائیں گے، جو قرآن کی تعلیمات پہ پھر عمل نہیں کرتے یا اللہ پہ یقین نہیں رکھتے یا یہ تینوں چیزوں پہ ایمان نہیں رکھتے، تو ان کے لیے پھر کیسی سخت سزا ہے. نمبر 10 ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے. اب یہ وہی بات میں نے کر دی نا، انہوں نے توق ڈالے ہیں کہ آگے بھی ان کے دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، کچھ ان کو نظر نہیں آ رہا. تو اس میں پھر کیا ہے، یہ میجورٹی کا تو پھر یہ ہو گیا نا ڈسٹارٹڈ ایمان تھا نا وہاں پر. تو جب یہ ہم دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ڈسٹارٹڈ تھا ایمان. جو عرب لوگ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 600 ایئرس کے بعد آئے نا حضرت عیسیٰ کے، اور وہ سارے وہ جو ہم اپنے آباؤ اجداد پہ زیادہ وہ کرتے تھے کہ جو ان کا دین ہے اس پہ ہم رہیں گے. اور ان کو پھر بہت کلیئرلی کہا گیا کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ ملت ابراہیمی، جو حضرت ابراہیم تو خود آباؤ اجداد کے دین کے اوپر نہیں رہے، انہوں نے تو خود اپنے آباؤ اجداد کو چیلنج کیا، تو تم ابھی تک اسی چیز پہ لگے ہو. لیکن کیا کہا گیا، یہ اتنی خوفزدہ بات ہے کہ تم انہیں خبردار کرو نہ یا کرو یہ نہ مانیں گے. یہ ماننا پھر بھی نہیں ہے انہوں نے. تو ہم ایسے لوگ نہ بنے جو قرآن کو نہ مانے یا اس پہ عمل نہ کریں. 11 تو تم تو اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے، بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے اور اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. آمین. کہ کیا ہے کہ غیب کا ایمان لانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. خدائے رحمان، دیکھے رحمان کا ورڈ آ گیا نا، اور پھر اس کے جو ہے بغیر دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اسی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مقصد. ہمارا تو غیب پہ ایمان ہے نا، تو یہ تو بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر آگے ہمیں زندگی کے بعد کا منظر بتایا کہ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم دیکھتے جا رہے ہیں، جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہمیں کھلی کتاب میں درج کریں. آثار پیچھے چھوڑنے سے مراد یہ کہ وہی نا گناہوں کے بھی آثار ہیں اور نیک کاموں کے بھی آثار ہیں. تو اپنے آپ کو ہم نے یہ کلیئر کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی گناہوں کے آثار ہمارے لے کے لوگ چلتے رہیں کہ اگر ہم نے کوئی غلط بات کی تو اس کو دیکھ کے کسی نے فالو کر لیا. آیا 13 انہیں مثال کے طور پہ اس بستی کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. اب ایک بستی کا ہمیں جو ہے نا وہ قصہ سنایا جا رہا ہے. ہمیشہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں ہمیں. ہمیشہ سٹوریز چھوٹی چھوٹی بتائی جاتی ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمیں صحیح سے چیز جو ہے وہ سمجھ میں آئے. بہت یہ افیکٹو وے ہوتا ہے کہ ایک سٹوری سنا کے، ایک قصہ سنا کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں کیا قصہ سنا رہے ہیں پاسٹ کا، کہ ایک بستی والوں کا قصہ سناؤ کہ اس میں رسول آئے تھے اور پھر کیا ہوا، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. یعنی کہ ایمان جو ہے اس پہ مکمل ان کو، یعنی کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، پھر ان دونوں کو واللہ عالم یا انہوں نے قتل کیا یا مارا یا جھٹلایا. کیونکہ اگر ایک وقت ایک نبی تھے تو پھر دوسرے اور پھر تیسرے کیوں بھیجے؟
میں بھی کہ انہوں نے ان کو مارا یا ان کو قتل کر دیا، یا جیسے بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں نا بہت سے نبیوں کو قتل کیا تو پھر تیسرے بھیجے، لیکن پھر بھی وہ جو تھے اس چیز کو مانتے نہیں تھے، اور یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ جو تم بات کر رہے ہو کہ جو نبی ہیں یا جو قرآن ہے یہ کوئی چیز ہے، یا رحمان کوئی چیز کہ خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل کی ہے، کہ تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ 16 رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجیں گے۔ انہوں نے کہا ہمارا تو رب جانتا ہے کہ ہم واقعی رسول ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب بستی والے کہنے لگے ہم تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ دیکھیں ایک تو یہ کہا کہ فعال بد سمجھتے ہیں تمہیں اپنے لیے، اور پھر دیکھیں نا کہا نا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تو جیسے میں نے کہا ہو سکتا ہے پہلوں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا ہو یا کچھ ایسے کیا۔ اور فعال بد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے لیے منحوس ہو، یا تمہاری وجہ سے ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے کہہ دیا نا کہ ہمارے دیوتاؤں سے تو اچھی باتیں آتی تھیں اور تمہاری طرف سے ہمیں تکلیف آئی ہے۔ دیکھیں سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر آیا نا، آیا 130 میں، کہ جب ان پر اچھی حالت آتی ہے تو کہتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے، اور اگر مصیبت انہیں آن پڑتی ہے تو اے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ان نبیوں کو بھی وہ ایسے ہی کہتے تھے۔ اچھا جی آیا 19، رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو۔ اب دیکھیں یہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کیا وجہ ہے؟ اب ایک شخص کا ذکر ہے کہ کہیں کوئی ایک شخص ایمان لے آیا، یا پھر اس نے رسولوں کی بات سنی، یا اس کو کیسا محسوس ہوا۔ اب یہ بتانے کا مطلب کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یا تو اس کو خود اپنے علم کی وجہ سے یقین آیا، یا اس نے رسولوں کو مانا۔ تو ایک تھا جب رسول ایک بات کر رہے ہیں انہی کے اندر سے آئے تھے، وہ نہیں سن رہے، تو وہ آ رہا ہے کنونس کرنے کے لیے۔ اب یہ بندہ مومن ہے۔ اب یہ ایکچولی ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم رسول یہ پڑھیں قرآن تو سمجھ میں آنا چاہیے۔ جیسے لقمان کا ذکر تھا نا کہ لقمان کے ساتھ بھی کسی نبی کا ذکر نہیں تھا، کہ خود سے ہی انہوں نے اپنی اگر فطرت کے اندر ہم جائیں نا تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ اگر کسی کا بھی ایمان نہیں ہو، اگر ہم دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ ساری دنیا دیکھتے ہیں کیسے قائم ہوئی، تو ہمیں یہ تو پتہ لگ جاتا ہے، ہر کسی کو پتہ لگتا ہے دیر از اے کریٹر، اور موسٹلی لوگ مانتے ہیں۔ بہت ہی کم اب ایتھیسٹ ہیں جو لوگ ہیں، لیکن اللہ کو تو بہت لوگ مانتے ہیں دیر از سمون، ٹھیک ہے، شرک کرتے ہوں یہ اور بات ہے، لیکن اللہ کو تو مانتے ہیں نا۔ تو اب یہ ہمارے لیے ہے کہ ایک مومن بندہ دوڑتا ہوا آیا جس کو یقین تھا، یعنی کہ ہم بھی بغیر اس کے بھی انسان جو ہے نا یقین کر سکتا ہے۔ اور کیا بولا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو۔ آیا 21 ہے پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پہ ہیں۔ تو اب یہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ پارا فنش ہوتا ہے۔ بس اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے وہ دیکھا کہ وہ جو مرد مومن تھا وہ آیا اور اس نے پہلی بات یہ کی کہ وہ دوڑتا ہوا آیا، کہ اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی کرو، اور پھر اس نے کیا کریکٹرسٹک بتایا رسولوں کا کہ ایسے وہ کون لوگ ہیں کہ وہ لوگ ہیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پہ ہیں۔ یعنی دو اس نے سائنس بتائے، ایک تو یہ کہ اجر نہیں چاہتے، ظاہری بات ہے کوئی ان سے کوئی وہ اس چیز کے اوپر نہیں لیتے تھے، کوئی اجرت نہیں لی جاتی تھی، کہ وداؤٹ اینی کاز وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، آپ کو صحیح بات بتا رہے ہیں، اینڈ دین ہی واز ویری مچ کلیئر کہ وہ ٹھیک راستے پہ ہیں۔ تو وہ چاہ رہا تھا کہ اپنی پوری قوم کو صحیح راستے کے اوپر بتائے اور ان کو اس طرح گائیڈ کرے، یعنی کہ تبلیغ کا جو کام تھا وہ اس نے رائٹ اوے شروع کر دیا۔ تو یہاں پر ہمارا پارا ختم ہوتا ہے، اور ہمارا آج کا لیکچر بھی ختم ہوتا ہے، تو بس ہم اپنی دعا کر لیتے ہیں۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔